جناب پیغمبر خدا حضرت زہد علیہ السلام اللہ کے دل آج کے دور کے نئے آدم، ہم آج کے اس زوم اردو سیشن کا آغاز کرتے ہیں سوال و جواب کی نشست میں، اور سبھی ممبران سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر ان کی کوئی بات، کوئی روحانی مشاہدہ، کوئی کسی طرح کا سوال ہو، وہ حضور کے ساتھ براہ راست پوچھ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ اور اس سے قبل میں ایک شعر یہاں پہ حضور کی شان میں محبت الہی کے لیے پیش کرنا چاہوں گا۔ اتنی دیر اگر کسی ممبر کا کوئی سوال ہے تو وہ تیار کر سکتے ہیں۔ وہ شعر عرض ہے جی کہ زمانے بھر کے غم یا ایک تیرا غم، زمانے بھر کے غم یا ایک تیرا غم، یہ غم ہوگا تو کتنے غم نہ ہوں گے، محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے۔ اگر تو اتفاقاً مل بھی جائے، اگر تو اتفاقاً مل بھی جائے، تیری فرقت کے صدمے کم نہ ہوں گے، تیری محفل میں لیکن ہم نہ ہوں گے، محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے۔ کم نہ ہوں گے۔ یہ غالباً حفیظ جلندری صاحب کا یہ شعر ہے جی، پرانا، تو آپ کی گوش گزار کرتا گانا بھی ہے جی، یہ گانا بھی ہے، نغمہ بھی ہے جی، غزل۔ محبت کرنے والے کم نہ ہوں مگر تیری محفل میں ہم۔ واہ جی واہ واہ۔ جی حضور، بہت شکریہ جی۔ ہمارے کسی دوست کا کوئی سوال ہو اس وقت جو کرنا چاہیں تو پلیز اپنا مائک آن کر سکتے ہیں۔ جی مجھے اجازت ہے حضور، مجھے اجازت ہے، پوچھوں؟ جی حضور میں نے وہ آپ کی وہ سن لی ہے ویڈیو، اس میں اب میں دعاؤں میں وہی والی دعائیں کرتا ہوں جو خدا نے اپنی جگہ آپ کو بٹھا کے اور اب خود بندے کا روپ لے کے آپ کو بتایا کہ پہلے میں صحت کی دعا کروں گا، سب سے پہلے ہیلتھ مانگوں گا، جو مرتے دم تک اچھی صحت ہو، پھر سلامتی مانگوں گا، پیس، امن، سلامتی مانگوں گا، اور پھر محبت مانگوں گا۔ میں اب یہ دعاؤں کی پرائرٹی میں نے اس طرح سے مانگنا میں نے بھی شروع کر دی ہے جب سے میں نے کل پرسوں سے وہ ویڈیو سنی۔ یہاں تو آپ نے تو ایسا بتایا جیسے مولوی کے دعائیں پڑھتے ہیں، وہ مضمون میری زبان میں بیان کیا جائے تو میں نے اسے انگلش میں بیان کیا، لیکن وہ پورا نقشہ کھینچا جائے کہ جب اب میں پورا نقشہ تو نہیں کھینچ سکتا، جب میں انسانوں کے دکھ و درد کا خیال کر کر کے رو رہا تھا تو وہ کس نے کی جی یہ ساری مکمل؟ جی حضور، وہ پیغمبر خدا سورج خان صاحب نے لکھا، اور وہ مضمون ہم آپ کو بھیجتے ہیں۔ اس کا جیسے ہی انگلش پی ڈی ایف آئے گا، میڈم کرسچیانہ جب وہ اپلوڈ کر دیں گی تو پھر ہم وہاں سے اس کا ایک مکمل جامع ترجمہ جو ہے وہ شائع کر سکیں گے۔ ابھی تو سورج خان صاحب نے ایک اپنا اظہار خیال پیش کیا، لیکن بہت عمدہ لکھا، بہت بالکل آپ کے ہی انداز میں انہوں نے پوری کوشش کی کہ الفاظ کو وہ رنگ دے سکیں جیسے آپ بیان فرماتے ہیں معرفت الہی کی اس کیفیات اور اس رنگت میں۔ جب وہ روح جھٹکا کھا کے جا رہی تھی اور میں چاہتا تھا کہ جنتوں کے جو نامعلوم جنتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کر جنتوں کا حسن اور سکون پاؤں، تو وہاں محل دیکھا میں نے، تو محل میں سے اتنی روشنی آ رہی تھی کہ پوری جنت جھلمل کر رہی، حتیٰ کہ خدا نے اپنا نور ٹھنڈا کیا۔ تو جیسے پہلا سوال کہنا دعائیں مانگے دعائیں، پیارے وہ دعائیں نہیں ہیں، وہ تو خدا بتا رہا ہے اگر میں انسان ہوتا، لیکن پھر آپ کو میں نے بتایا کہ میں جب دیکھا کہ
میرے پاؤں میں وہ پھٹے ہوئے جوتے ہیں، لیکن اگر آپ اسے بھیجیں تو میں اپنی زبان میں اردو میں بھی بیان کر دوں گا ایک دفعہ. جی حضور، کیا بات. میں نے اپنے آپ کو چھپایا، کیونکہ ایک تو میں اندر نہیں جانا چاہتا تھا کہ کیونکہ بلایا گیا تھا محاورہ جنتوں کے جو بڑے بڑے نور کی ہستیاں تھیں، لیکن ایک سیکنڈ ذرا ذہن میں سے بند کر. جی حضور. سب پہ خدا کی سلامتی حضرات. جی خدا کی سلامتی. جی فقیر صاحب، صاحب کیسے ہیں آپ؟ مہربانی. مہربانی، بہت مہربانی آپ پر بھی خدا کی سلامتی. میں بیان کر رہا تھا کہ میں حیران و پریشان تھا کہ ان جنتوں میں یہ پھٹی ہوئی جوتیاں میرے پاؤں میں کیسے آ گئی، اور پھر نہ میرا وہاں پہ مجھے دعوت نامہ تھا. وہ تو اچانک ہی میں اوپر سے گزرا جنتوں کے، تو میں نے دیکھا کہ قوم کا کے نور نے اپنے نور کو ٹھنڈا کیا ہوتا ہے. تو وہ محل اتنا بڑا تھا جیسے یوں کہہ رہے ہیں زمین کیا ہوگی اس سے بھی کئی گنا. تو اب میں نے سوچ رہا تھا کہ مجھے تو بلایا بھی نہیں گیا. تو کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں، نہ جان نہ پہچان، خام خواہ کا مہمان، بن بلائے مہمان. جی خام خواہ کا مہمان آ گیا تو زحمت ہو جاتی ہے نا. تو جو نور کی ہستیاں اتر کے جا رہی تھی، تو میں نے کہا یہ موقع دیدار کرنے، تو اس میں تو شرط نہیں ہے کہ رب ملے. ہاں اس نے اس دفعہ اپنے مسیح الزما کو یہ وعدہ دیا کہ میں، کیونکہ یہ خدا کی دنیا آ رہی ہے تو میں ملوں گا. تو یہ تو اس کی عنایت ہے نا، لیکن یہ نہیں کہ میں جب دعائیں کرے تو میں ملوں. نہیں، اگر یہ سفر کریں گے میری منشا کے لیے اور مددگار ہوں گے تو زندگی کے کسی موڑ پہ میں ان کو ملوں گا. تو اور بدبو بھی بڑی آ رہی تھی جوتیوں میں، استعمال کرتا رہا ترکی میں استعمال کرتا رہا، یوگوسلاویا میں، بلغاریہ میں، آسٹریا میں. تو ایسا کرے. پہلا جو سوال تھا وہ جب میں نے پوچھا اگر تو انسان ہوتا ایسی صحت مانگتا، اس کا سوال کرتا جسم کے، اس کے بعد پھر سوالات شروع ہوتے ہیں. تو وہ دعائیں نہیں ہیں پیارے، وہ تو خدا اپنے دل کا حال بیان کر رہا ہے. تو اس کو دل پر لگ گئی کسی کے تو وہ خدا کا ہو جائے گا. تو اگر سورج، تو میں اس کا اردو میں بھی خود بول کے کر دوں گا جی حضور. یہ ترجمہ.
یا میں دیکھ لوں گا کہ اگر انہوں نے صحیح کیا ہے تو پھر ایسے رہنے دیں. جی حضور. ٹھیک ہے. یہاں تو لمبا چوڑا ہو جائے گا کیونکہ یہاں وقت بھی اتنا نہیں ہوتا. تو سوال شروع کر لیں کیونکہ آج یہ اپنا آئے ہوئے سید صاحب آئے ہوئے. جی سعید صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. جی سعید دیکھنا. صاحب اس وقت نہیں موجود. جی تھوڑی دیر میں وہ ضرور جوائن کریں گے کیونکہ انہیں لنک پہنچ چکا ہے تو وہ ضرور جوائن کریں گے. کیونکہ آج ان سے ہی مضمون شروع کرنا ہے تو پہلے آپ سوال جواب لے لیں. تو آج ان کی ایک بات ہے جو انہوں نے کہی تو اس سے میں نے مضمون شروع کرنا ہے جی تاکہ پتہ لگ جائے کہ یہودیت کے چہرے، اسلام کا چہرہ، عیسائیت نہیں آتی اس میں، اور احمدیت کا چہرہ ایک ہی ہے اور یہ داغ داغ چہرہ ہے. اور تینوں مذہب جو ہے یہودی اور مسلمان، ان کے اپنے نبیوں کی زبانی بیان کرنا ہے کہ سید صاحب آ گئے ہیں. جی خدا کے سلام. چلو ٹھیک ہے. جی خدا کے سلام تھے حضور. تو یہ خدا کے اسلام تھے. سید صاحب آج میں نے آپ کے مضمون سے جی بس شکریہ حضور. میں نے سمجھا کچھ اور بات کرنے لگے ہیں. او آپ کو میں نے میسج کیا. ٹھیک ہے. میں اصل میں نا یہ لنک کو تھوڑا سا پرابلم کر رہا ہے. یہ کبھی کبھی تو مل جاتا ہے فوراً، پھر وہ میں نے دیکھا کہ وہ آج پاسورڈ بھی تھا اس کا، تو بہرحال مل گیا. بہت شکریہ. والا جواب کریں یا تھوڑا سا مضمون بیان کر دوں؟ جی حضور. نہیں نہیں حضور مضمون. جی مضمون بیان کریں حضور پلیز. شکریہ. تو یہ جو ابھی ریکارڈنگ ہوئی ہے، آج ایک اور ریکارڈنگ گھاٹ ماؤنٹ ہے خدا کے پہاڑ پر. یہ بھی بڑی عجیب ہے. میں نے تو اپنا فرض پورا کر دی ہے. ساری کتابیں 2 سال میں میں نے 18 کتابیں لکھ دی. خدا نے پوچھا تھا 12 کتابوں کا تو میں نے 18 کر دی. تو 18 کے بعد اسی کتابیں 13 کتابیں، تو یہ پہنچ گئی بات تقریباً 25 یا 30 تک پہنچ جائے گی. تو میں تو دل و جان سے جو خدا کہتے کرتا ہوں. آج میں نے شرٹ بھی اچھی پہن لی سید صاحب کے کہنے پہ، کیونکہ میں سمجھ گیا ہوں ساری بات. لیکن اس کے بعد آپ کو ان کے کریکٹر بھی بتا دوں نا، تاکہ زمانہ بدل گیا لیکن نہ یہودی بدلے، نہ عیسائی بدلے، نہ یہ مسلمان بدلے. بے شک بے شک. عیسائی کو نکال دیتے ہیں کیونکہ نرم دل بھی ہیں اور قرآن نے بھی گواہی دی ہے. اور ایک دن ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے بھوک لگی ہوتی تھی، لیکن یہ جو انصار اور مہاجر ہیں یہ اپنی کھیتیوں پہ چلے جاتے تھے، اپنے بزنس کاروبار کے لیے چلے جاتے تھے. میں اکیلا بیٹھا رہتا تھا کہ بھوکا پیاسا کہ شاید حضور آئیں تو وہ مجھے کچھ بیان کرے. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے 2 تھیلے ملے ہیں علم کے. کتنے تھیلے ملے؟ 2. ایک تو میں نے بیان کر دیا، اگر دوسرا بیان کر دوں تو آپ نے صحابہ کو کہا تمہیں میری گردن اڑا دو. تو وہ جو دوسرا تھیلا تھا علم کا وہ خاص تھا. ایک دفعہ پھنس بھی گئے عمر کے دور میں. عمر نے کہا کہ گواہ پیش کر، اور پھر کوڑے بھی پڑے تو بڑی مصیبت آئی ان پہ.
پھر خاموشی اختیار کر لی. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں صبح صبح کا وقت تھا, مسجد میں کوئی نہیں تھا, میں نے دیکھا کہ محمد اللہ کے رسول آئے اور خاموشی سے بیٹھ گئے. چہرے پہ بڑا غم تھا. تو میں نے کہا اللہ کے رسول خیریت ہے؟ کہا کہ آخر میں عیسائیت چھا جائے گی. کہتا میں چونک گیا. میں نے کہا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا ہاں وہ چھا جائے گی. تو میں نے وجہ پوچھی کہ کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ محمد عربی نے کہا وہ نرم دل ہے, نرم دل ہے, اس لیے وہ آخر میں وہ چھا جائیں گے. تو آج ہم بات کریں گے سخت دلوں کی, جیسے یہودیت, اسلام اور یہ احمدیت. کیونکہ یہ احمدیت کو میں کہتا ہوں اگر آپ کی کوئی ایئر لائن ہو نا امریکن, تو اس کی برانچ کوئی ہو سکتی ہے جیسے ڈاٹر ایئر لائن, لیکن اس کا تعلق ہوتا ہے اسی ایئر لائن سے. اسلام کے اللہ میں یہ بیان کروں کہ یہ عیسائیت آخر میں چھا جائے. تو کہا خاموش ہو گئے. تو کہنا یہ چاہتے تھے اگر مار کھانا چاہتے بیان کر دیں. تو آج ہم ان کی بات کریں گے. شروع کرتے ہیں کہ محمد عربی نے کہا کہ اگر حدیث ہے اگر یہودی دائیں جوتی ہوں گے تو مسلمان بائیں جوتی ہوں, یعنی کہ فٹ ہوگی ایک دوسرے کے پاؤں میں. اور اگر اسلام میں کوئی ماں کے ساتھ زنا کرے گا تو یہودیوں میں بھی ایسا ہوگا. نہیں, اگر یہودیوں میں کوئی ایسا ہوگا جو ماں کے ساتھ زنا کرے تو وہ مسلمانوں میں بھی ایسا ہوگا. یہاں تک کہا. اور یعنی کہ دونوں ایک ہی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ جماعت احمدیہ کیسے یہودی بن گئی؟ یہ یہودی ایسے بن گئی کہ یہ مال پہ جھپٹ گئے, مال پر. اب یہودیوں پہ ایک لعنت یہ بھی ہے کہ اور اسی طرح یہ جماعت احمدیہ یہ بھی پیسے اکٹھے کرنے شروع کر. تو بلکہ مرزا طاہر احمد صاحب نے کہا کہ جو یہودی ہیں وہی ان کا حال ہو. تو کسی نے سوال کیا اگر جب یہ حال ہوگا تو کیا ان کے خلیفہ ان کو منع نہیں کریں گے؟ کہا کہ وہ بھی ان جیسے ہی ہوں. تو پتہ لگا بناؤ سے مسلمان تو عیسیٰ کے کہانے کے اندر سے یہ بدبودار ہڈی ہیں. بدبو نہیں آتی جیسے مردے میں سے. بناؤ سگنال خوب کرتے تھے. تو عیسیٰ نے کہا, اور عیسیٰ جو ہے وہ لنگوٹا پہن کے بعض اوقات مالش بھی کرواتا تھا, کپڑے بڑے عجیب سے پہنتا تھا, ترخانوں کے بڑے ڈھیلے ڈھالے ہوتے. بے شک بے شک. یہ خضاب لگا کے خشبوئیں لگا کے بڑے بڑے حبے پہن کے یہ تقریر وغیرہ کیا کرتے تھے, یعنی بناؤ سنگار کر کے. تو کہتے تھے یہ کیا ہے ترخان, یہ تو لنگوٹیا, یہ کیسے کرتا ہے؟ کہ ظاہر تو بالکل ہی خراب ہے. تو اس پہ عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن زکریا نے کہا کہ بناؤ سنگار تم بہت کرتے ہو لیکن اندر سے یہ بدبودار ہے, جیسے مردے میں سے بدبو آتی ہے. یہ وہ ہے, یہ بناؤ سنگار میں سفید کیا کہتے ہیں, یہ سفیدی کی ہوئی لوگ ہیں, یعنی کہ خوب اچھے ٹکا کے کپڑے پہنتے شیروانی قسم کے, لیکن اندر سے کہ یہ بدبودار ہے.
تو وہ عیسیٰ کی جو سادگی تھی، وہ جو ان کی نرم دلی تھی، وہ عیسائیت میں آ گئی. حالانکہ اگر عیسیٰ مشن پورا کرتے تھے تو وہ نرم دلی، وہ سادگی جو ہے، آج 20% اگر وہ خدا کی دنیا خود لے آتے اپنا اسلام کے اندر، یہ بھی یہودیوں کی طرح بناؤ سگار بڑھا کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کیسے خذاب، کیسے وہ لگا کے، یعنی کہ ٹکا کے اپنا کپڑے ان کی ظاہر، لیکن اندر سے وہی عیسیٰ کی بات، اندر سے یہ سڑی ہوئی بدبودار ہڈی ہے. خدا بہت دور ہے ان سے. تو انہی لوگوں نے کی وجہ سے یہودیت بھی خراب ہوئی اور عیسائی مسلمان بھی خراب ہوئے، ظاہر پن کی وجہ سے. اب آتا ہے ان کا دور آمدیت کا، تو سچی بات بڑی کڑوی لگتی ہے. وہ تو خود ہی کہہ رہی ہے کہ میں تو محمد کے عشق میں کافر ہوں خدا کے بعد. تو اصل میں وہ کافر محمد صاحب کے عشق میں ہوگا، لیکن خدا کا کافر نہیں ہے وہ محبت میں، ورنہ وہ خدا کی بات بیان کرتا اور اسلام کو کہتا ہے کہ پرے کر، کیونکہ خدا مجھے نئی دنیا دے رہا ہے. تو اس نے تو نئی دنیا ہی نہیں لی، وہ تو پھنس گیا محمد عربی کے عشق کے اندر. اب وہاں روح کی دنیا میں بہت تنگ ہو کے بیٹھا ہوا ہے. یہ کہتا رہا کہ ہجرت کا حکم دیا ہے مجھے، ہجرت کا، لیکن وہ ہجرت کیا تھی اس کا نہیں پتا. کہ خدا نے کہا تھا سب کچھ چھوڑ، یہاں تک خدا نے کہا تھا غلام احمد قادیان کو اپنا مذہب، جو کلچر ہے، تہذیب، ٹریڈیشن، سب کچھ چھوڑ اور وہاں ہجرت کر جا. اور ان کو پکی سیاسی پناہ مل جاتی، کیونکہ انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہوئی تھیں انگریزوں کی حمایت میں، تو ان کو پکی سیاسی پناہ مل جاتی تھی. خدا نے کہا پہلے تو جا، پھر جس نے بعد میں آنا ہے وہ آ جائے. لیکن جب دیکھیں نا، مسیح کا، نبی کا اسٹیئرنگ تو میرے ہاتھ میں ہے اس وقت. تو اگر میں خدا مجھے کہتا ہے کہ وہاں جا، تو میں چلا جاؤں گا. جس نے آنا ہے وہ آ جائے گا، اور جس نے نہیں آنا وہ بیٹھے وہیں پہ پرانی دنیا میں. تو یہ اس پہ جو خاص مصیبت آئی ہے، اس پہ کیا کہتے ہیں، یہ احمدیت کے اوپر انہوں نے مال بٹورنا شروع کر دیا، اور یہ بھی یہودیوں کی ایک شاخ بن گئے. تو مستقبل میں نے دیکھا کہ ایک دیوار ہے، اس کے بعد ایک بلڈنگ ہے، وہ ٹیڑھی ہے. لگتا یہ تھا کہ یہ کسی وقت بھی گر سکتی ہے. تو میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ آخر یہ تو کسی وقت گر سکتی ہے. تو کہا یہ پہلے یہودی تھے، پھر وہ جو بلڈنگ اسلام تھا، اور یہ جو دیوار دیکھ رہا ہے، یہ جماعت احمدیہ، یہ سب گریں گے. تو ابھی دور آئے گا ایک اور، کہ میں نے دیکھا کہ افریقہ یہ بالکل جو ہوئے تھے اور پیسوں میں آگے چلے گئے تھے یہ لوگ، کہ ان کے خلیفہ اور یہ جماعت احمدیہ یہ ایک لابی بن گئے تھے، جیسے آپ کیتھولک کہہ سکتے ہیں، کیتھولک. تو میں نے تو کئی خلیفہ بھی دیکھے. اب ہوا یہ کہ اب آتا ہے میرا دور. تو میں شروع سے لے کر آج تک بڑا سادہ انسان ہوں، اور بڑے سادے کپڑے، بلکہ گاندھی جیسا مجھے کہہ دیں، لنگوٹیاں پہن کے میں بیٹھنے والا شخص ہوں.
تو لیکن ہوا یہ کہ خدا کو میری یہ ادا بہت پسند آئی، تو میں اسی کپڑوں میں خدا مجھے اپنے پاس بلاتا ہے، انہی کپڑوں میں نور دیا ہوا ہے مجھے، عجیب عجیب محاورہ جنتوں کے کپڑے بھی بنا سکتا ہے، لیکن خدا کو یہ میری ادا اس لیے پسند آئی۔ تو شروع میں ایسا ہوتا تھا، میں سوٹ پہن کے اچھے کپڑے پہن کے تاکہ امپریشن چلا جائے، تو جیسے سید صاحب نے کیا 11 سال سے سمجھا رہے، یہ چھوٹے باہوں کی یہ شرٹ، پھر کبھی کبھی کچا پہن کے بیٹھے ہیں۔ تو اس میں مجھے ایک بات یاد آ گئی، وہ بات یہ تھی کہ میں بیٹھا ہوا تھا یہاں باہر، تو ایک دم پولیس آئی، دائیں بلاک کر دیا، بائیں بلاک کر دیا، تو فٹافٹ انہوں نے، میں دیکھ رہا تھا کیونکہ سید صاحب نے تو یہ گھر دیکھا ہوا ہے، تو وہ جنگلہ لگا ہوا ہے، پولیس نے کہا میں نے بات کرنی ہے، تو میں نے، میرے ساتھ تھا جو، کہنے لگے کہ 3 جو ہے ممبر پارلیمنٹ آ رہے ہیں، ایک ممبر پریزیڈنٹ آ رہا ہے، تو ہم نے یہ گلی بلاک کر دی ہے، تو اس لیے سیکورٹی کا معاملہ ہے، تو تیرے پاس آ رہے ہیں۔ اب میں بیٹھ کے بیٹھا ہوا تھا کچا، اب یہ گرمیوں کے دن تھے، یہ جو گاندھی کی طرح میں بیٹھا ہوا تھا یوس میں، تو مجھے کہنے لگے ذرا آپ بھی اچھے کپڑے بیٹھ کے پہن کے بیٹھ جائیں۔ میں نے کہا میں نے تو کسی کو بلایا ہی نہیں، تو میں اچھے کپڑے پہن کے کیسے بیٹھ جاؤں؟ کہنے لگے نہیں، اتنے بڑے اچھے لوگ آ رہے ہیں، پارلیمنٹ کے ممبر پارلیمنٹ ہے، پھر صدر بھی ہے ساتھ، تو میں نے کہا نہیں میں تو ایسے ہی بیٹھنا ہے، میں نے تو ان کو بلایا نہیں، تو اگر ان کو میرے کپڑے اتنے ناپسند ہے تو چلے جائے۔ بہرحال وہ آئے، وہ گاڑیاں رکی، سیکورٹی وغیرہ، اندر آئے تو گلے ملے مجھے، لیکن عجیب بات تھی، انہوں نے کوئی وہ نہیں کیا کہ آپ یہ کیسے، ہمارا تو ویلکم ہی نہیں ہو رہا، آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کچے اور اس بنیان کے ساتھ۔ جو سادگی سے میں کپڑے پہنتا ہوں، انہی کپڑوں میں خدا مجھے بلا لیتا ہے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ میرا کچھ کپڑے اتنے پرانے ہو گئے کہ بلکہ میرے جو گھر والے ہیں انہوں نے باندھ کے رکھ دیے، کہا کہ یہ پھینک دو۔ وہ خدا کا ایسا ہوا کہ میں نے دیکھ لیا، بس اس دن مجھے غصہ بڑھایا، میں نے لیکچر دیا ان کو ٹکا کے، میں نے کہا یہ وہ کپڑے ہیں جو میں خدا کے تخت پر جاتا ہوں تب بھی یہی کپڑے بیٹھے ہوئے ہیں میرے پرانے۔ تو میں نے ایک دن خدا سے پوچھ لیا کہ اے سچے والدین، یہ میرے کپڑے جو پھٹے پرانے، میں سوٹ بھی پہن سکتا ہوں، ابھی ایک بات کہہ دوں ممبروں کو، وہ 1000 سوٹ لے آئے، ایسی کون سی بات ہے؟ خدا نے کہا مجھے تیرے ان کپڑوں سے جو یعنی کہ پرانے پھٹے پرانے جو بھی ہیں، اس کپڑوں سے برکتیں ملیں گی آنے والی دنیا کو، اور وہ لوگ بڑے بڑے ہوں گے لیکن بڑے سادہ ہوں گے۔ تو خدا کی دنیا میں سادگی اتنی ہوگی، نہ یہ ٹائی والے ہوں گے، نہ پینٹ والے، اور نہ یہ یہودی بناؤ سگار والے، نہ یہ مسلمان بناؤ سگار والے، نہ یہ جماعت احمدیہ پیسے کھا جائے، یہ ہوں گے۔ تو میں نے کیا دیکھا، میں آپ کو بتاتا ہوں، میری دنیا میں میری سادگی کے طفیل ایسے ایسے خدا کے بیٹا بیٹی ہے کہ جب وہ آسمان کی طرف بلاتے تھے تو خدا آ جاتا۔ ان کی سادگی کا یہ حال تھا کہ میں نے پھٹی پرانی جوتیاں دیکھی ہوگی، اور میں نے وہ سادگی جو میری تھی وہ بھی خدا کی دنیا میں ایسی آئی، تو میں نے دیکھا ان کو تو وہ تو اپنا مکان بھی نہیں بناتے تھے، بنانا چاہتے تھے، تو
آسمانوں پہ جو ماہورہ جنتیں ہیں اور فرشتے، وہ کہتے تھے جنتیں ہماری ہیں لیکن خدا کا پھیرا وہاں لگتا ہے زمین کے اوپر. ہماری ایسی جنتیں ہیں ماہورہ کہ ان جیسے زمانوں میں نہیں ہے، لیکن خدا کی ذات وہاں پر آتی ہے. تو آؤ ہم اس زمین پر چلے جو اتنی اندھیروں والی تھی لیکن اب ایسے چمک رہی ہے کہ جنت کی چمک نہیں ہو سکتی. تو جب وہ آئے تو میری برکتوں سے اتنے راز الہی اور زمین پر اتنے انبیاء اور مسیح تھے کہ وہ سننے کے لیے آتے تھے کہ خدا کی ذات اور کیا راز الہی بیان کرے. تو پھر ہوا یہ کہ انہوں نے کہا انہوں نے تو مکان مکان نہیں بنانے. تو پھر وہ جو آتے تھے محلوں سے فرشتے اور وہ جو بڑی محاورہ نور کی ہستیاں، انہوں نے زمین کو بھی جنت جیسا بنایا. تو یہ میری سادگی ہے جو مستقبل کے اندر اوکے میں آ گیا ہوں جی. خدا کی سلامتی حضور. بھی سلامتی خدا کی. تھوڑا سا انتظار کر لیں یا اچھا جی سر آگے سب. جی جی جی. تو جو لوگ آپ کو اگر یہ کہیں کہ مسیح تو اتنے سادے کپڑوں میں بیٹھا ہوا ہے، تو ان کو بتا دیں کہ اس کی شان جو ہے خدا کے حضور کیا ہے. اور ان کو بتا دیں سانپ مر گیا لیکن سانپ کے بل نہیں گئے. بے شک بے شک. انہیں بتائیں یہ بات تم خدا سے ملنا چاہتے ہو یا اس کے کپڑوں پہ چاٹنا چاہتے ہو. لیکن چلو پھر سید صاحب کی بات میں نے مان لی. وہ اچھے تھوڑے سے اچھے تو نہیں لیکن چلو جیسے یورپین کپڑے پہنتے ہیں وہ پہن کے یہاں شروع کرتی ہے. اگر ان میرے کپڑوں پہ آ کے اگر یہ مان جائے تو بھائی بڑی بات ہے. پھر میں سمجھوں گا کہ عیسیٰ کو بھی اور محمد رسول کو بھی، کیونکہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور دھوتی جو تھی اس کو اوپر کر کے بیٹھے ہوئے تھے، گرمی بڑی تھی. تو کسی نے کہا کہ عثمان ہے، تو آپ نے دھوتی نیچے کی، اپنے کپڑے درست کر کے بیٹھے. تو کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ تو بڑے ڈولے ڈالے بیٹھے ہوئے تھے، یہ کیا ہو گیا؟ کہا یہ عثمان جو ہے یہ بڑی بناؤ سنگار رکھتا ہے. عثمان بڑا یعنی کہ جب یہ خلیفہ نہیں تھا جب بھی اور بعد میں بھی محل اور آگے پیچھے بڑا بناؤ سنگار. تو اگر مجھے اس حال میں دیکھتا تو یہ واپس چلا جاتا. اب یہ دیکھیں جماعت احمدیہ یہ بھی بڑا بناؤ سنگار کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے خلفاء جس طریقے سے نمائندگی کرتے ہیں، بلکہ ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کس سے ہاتھ ملا رہے ہیں. بے شک بے شک حضور ایسی ہے. بالکل ہاتھ کسی سے اور چہرہ کہیں پہ. ان کی یہودیت کا یہ عالم ہے. تو جب ان پہ یہ حال آ جائے اور گاڑیاں ایسی ایسی کہ کمال ہو گئی، تو یہ لابی بن چکی ہے جیسے کیتھولک لابی ہے. بلکہ وہ تو خود ہی کہتے ہیں ہم تو جیسے کیتھولک ہیں ویسے ہم نے بھی ایک لابی بنا لی ہے. تو اب جو صحیح احمدیت ہے لوگ ہیں وہ تو چھوڑ چھوڑ کے جانے جماعت احمدیہ.
کیونکہ چرچ رہ گئے، روح ختم ہو گئی. اقبال کا بھی کہنا ہے کہ یہ جو روح ہے محمدی تھی وہ تو نکل گئی، اب یہ ظاہر پر رہ گئی. تو انہوں نے بیچاروں نے بڑی تبلیغ کی مجھے سید سامنے. تو 11 سال کی تبلیغ میں نے سوچا بھائی یہ بھی بڑے پکے ہیں، میں بھی ٹھیک ہوں، یہ اس سے زیادہ ٹھیک ہوں. انہوں نے کہا جی کپڑے صحیح پہنے، یعنی ہمارے کپڑوں کی وجہ سے میں بھیجتا ہوں ان کو کیا کہتے ہیں ڈاکومنٹریاں، وہ آگے کہتے ہیں یہ کیا بندہ بیٹھا ہوا ہے. تو ہم نے سوچا کہ یہ کام بھی کر کے دیکھ لیں تاکہ وہ کیا کہتے ہیں جی وہ قائم ہو جائے کہ دیکھو یہ کام بھی کیا تھا پھر بھی یہ نہیں بدلے. جی مثال قائم ہو جائے. تو سید صاحب آج کے بعد کپڑے اچھے پہن کے بیٹھیں گے، کم سے کم پاکستانی ہو اور ان احمدیوں کے پاس. تو باقی وہ یورپین تو بڑا خوش ہوتے ہیں، بلکہ میں سادے کپڑوں میں جاتا ہوں تو بہت ہی خوش ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ٹکر کھا کے مٹیریل ازم سے واپس آ رہے ہیں یہ ویسٹرن سوسائٹی. تو ان کو سادگی پسند ہے. اور جب وہ گاندھی آئے تو وکالت کرتے تھے ساؤتھ افریقہ میں، ہاں جی ساؤتھ افریقہ میں، سوٹ پہن کر، اور سوٹ پہن کے انہوں نے ریل سے ٹوٹا مار کے نکال دیا اتنے پرجوڈس سے. پھر بیچارہ نے آ کے لنگی پہنی. تو خدا نے مجھے بتایا کہ یہ دنیا اتنی سادہ ہوگی جب، لیکن وہ برکتیں تیری ہوں. حتیٰ کہ ان کو یہ بھی نہیں ہے، ان کو یہ ہی نہیں پتا تھا کہ کچھ بنانا بھی ہے کہ نہیں بنانا. پھر تو وہ آئے یہ بڑی بڑی محاورت ہے نا اس سے، وہ راز الہی سن کر اپنی جنتیں سنوارتے تھے. تو انہوں نے پھر اس زمین کو جنت بنا دیا. تو آپ ایک بات کا خیال رکھیں، جس دن ہم لوگ، آپ کو پتا ہے ہم 10% بھی نہیں لیتے، آپ کو پتا ہے کہ ہم 1% بھی نہیں لیتے، کیونکہ کہا یہ گیا تھا کہ خدا مفت دیتا ہے تو تم بھی مفت دو آگے سے. تو ہم نے ابھی تک یہی کر رہے ہیں. اور اگر کوئی خدا کے لیے ہمیں ڈونیشن وغیرہ دیتا ہے تو پھر وہ ہم خرچ کر دیتے ہیں کتابوں پر اور دوسرے پروجیکٹ پر. تو میرا ارادہ تو نہیں ہے کہ کچھ مانگوں، بیچارے جماعت احمدیہ جو ہے وہ 10% دے دے کے ان کی کیا حال ہوا ہے. بلکہ ساری جماعت احمدیہ کا زور جو ہے کسی تعلیم تو نکل گئی، وہ سارا زور اس پہ ہے کہ اگر 10 سینٹ بھی ملتے تو وہ بھی دے دو. یعنی کہ لسٹ بنائی جاتی ہے باقاعدہ کہ اس نے یہ پیسے دیے ہیں کہ نہیں دیے، اور جو زیادہ دیتا ہے وہ آگے سے بھی لابی بیٹھی ہوئی ہے خلیفہ کے پاس. وہ جتنے زیادہ پیسے دیتا ہے وہ اس کی بات خلیفہ تک پہنچتی ہے، باقی کسی کی پہنچتی نہیں. بالکل، بے شک بے شک بے شک، تو نہیں کہہ رہا جی، بے شک 100% درست. وہ نیچے بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پہلے کھلاؤ پلاؤ اور ان کی سیوا کرو، تو پھر وہ آگے سے حضور کا کوئی جواب آپ کو بھیجیں گے. تو یہ خدا کے حضور، مجھے خدا نے وہی بات کہہ دی جو جسایہ کو کی تھی. مجھے ان کے مذہب سے نفرت، ان کے کلچر، ان کے ٹریڈیشن سے نفرت. دیکھو کتنی بڑی بات کہہ رہا ہے خدا. مجھے ان کے روزوں سے نفرت، مجھے ان کی نمازوں سے نفرت، ان کے عید کے چاند سے نفرت، اور میں بیزار ہوں ان سے. یہ خدا نے مجھے کہا، یہ کہہ کے خدا نے کہا میں نے اس مذہبوں کی صف لپیٹ دی. تو اگر یہ لوگ آگے سے کہیں گے جی وہ تو دیکھو نا کتنے کیسے بیٹھے ہوئے ہیں کچا پا کے اور آدھے بازو، کہاں جی وہ میں نے بدل دیا ہے. تو شیخ سید صاحب کہیں میں نے تبلیغ کر کے انہیں آپ جیسا کر دیا، اب تو مان جاؤ. کیا کریں گے؟ اب تو میں نے ان کو اچھے اچھے کپڑے بنا دیے، اب تو خدا کے لیے مان جاؤ. اور لیکن شیروانی میں نہیں پہنوں، یہ کام ہے غلاموں کا. ہاں تو اچھے کپڑے پہن کے بیٹھ جائے کریں گے. تو کہو جی اب تو میں نے
اتنی تبلیغ کر دی ہے کہ حضور کو اچھے کپڑے بھی بنا دیے. اب تو مان جاؤ ان کی تعلیمات, اور اگر اب بھی نہ مانے تو سمجھنا سید صاحب یہ وہی یہودی ہے, یہ وہی مسلمان ہے, یہ وہی جماعت ہے. تو میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ انسان کا معاملہ خدا کے ساتھ تنہائی میں اتنا اچھا ہو, اس کا ظاہر پن خدا نہیں دیکھتا. بے شک. اس کا معاملہ اندر اتنا حسین ہو کہ اب میں نے دیکھا کہ ایک سائنسدان آیا تھا 100 سال اس صدی کے بعد میں, اس نے ایک ایسی سائنٹسٹ تھا ہمارے اس میں آیا تھا, نبی بھی تھا سائنٹسٹ بھی, اس نے جی ایک ایسی سواری تیار کر دی جو لائٹنگ ایئر سے سفر کرتے تھے. اور جب میں اس کو ملا 120 سال اس دوران میں تو چلا گیا تھا دنیا سے, میں اس کو ملا تو خدا کی قسم وہ بھی کچھا پا کے بنیان پا کے بیٹھا ہوا تھا. تو مجھے فرشتے نے کہا, میں نے کہا وہ شخص کون ہے جس نے جنت لے آیا زمین پر؟ انہوں نے کہا یہ بیٹھا ہوا تیرے جیسا ایک اور بیٹھا ہوا ہے زمین پر آ کر تیرے جیسا ایک اور بیٹھا ہوا ہے. ایک سیکنڈ دیکھنا یہ کون ہو. جی حضور. تو جناب سعید مولوی صاحب بہت ہی اچھا آپ نے سجیشن دیا, اور اگر یہی اعتراض ہے جماعت احمدیہ یا دیگر لوگوں کا تو وہ آج حضور نے دور کر دیا. جی بہت اچھا ہو گیا, بلکہ بہت اچھا اطہر بھائی کہ حضور خود ریکارڈ کر کے بہت مفصل طریقے سے بتا رہے ہیں, کیونکہ یہ دیکھیں میرے جو فیڈ بیک ملتی تھی میں کافی اپنے طور پہ تو ہینڈل کرتا تھا ان لوگوں سے, مگر یہ کہ پھر بھی اچھا ہو گیا کہ حضور نے خود ایکسپلین اس کو بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. اب یہ سارا جب بھیجیں گے وہ سنیں گے لوگ, کہ ان کی عادتیں ظاہری چیزوں کے اوپر جاہلوں کی پڑی ہوئی ہیں, ان کو بس یہ ہے کہ خدا ہی ان کو عقل دے. یہ نہیں دیکھنا کہ کیا رہے ہیں لوگ, یہ نہیں دیکھنا, بلکہ وہ ظاہری چیزوں کے اوپر فضولیات کے اوپر. بہرحال جو فیڈ بیک تھی میں نے تھوڑا سا حضور کو بتا دیا تھا. اس کے تو عیسیٰ ابن زکریا بیٹھے ہوئے تھے, گرمی بہت زیادہ, لنگوٹیا بیٹھ مالش کرا رہے. وہ جو شریعت کا دور تھا موسیٰ کی, وہاں تو عورت کو پورا نقاب چاہیے ہوتا تھا. اور اس دور میں, اب مسلمانوں کے دور میں کہیں مسلمانوں کے ملک میں گاندھی بیٹھ جائے وہ تو مار دیں گے اسے, اور پھر نبوت کا دعویٰ بھی کرے. تو اس بات پہ عیسیٰ نے کہا تھا کہ یہودیت جیسے ایک مردہ سڑ جاتا ہے, یہ اندر سے ان کے تعلقات اتنے خراب ہو چکے ہیں حق تعالیٰ سے کہ خدا بیزار ہو گیا ہے ان کی نمازوں سے, ان کے روزوں سے, ان کی زکات. تو میں بیان کر رہا ہوں کہ وہ شخص میری طرح کچھا پہن کے بنیان پہ کے بیٹھا ہوا تھا, تو فرشتے مجھے لے کے آئے, اور وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا تھا, لیکن تھا سائنٹسٹ, لیکن پہلے نبی تھا, پہلے نبی پھر سائنٹسٹ تھا. حق تعالیٰ نے پر وہ راز کھول دیے, جیسے کہ آسمان کا چھلکا اتارا جائے گا, کہ اس نے ایک ایسی سواری او فورس ایجاد کر دی, جیسے گاڑیاں نہیں کھڑی ہوتی ہیں آپ کے گھر کے پاس, بالکل ایسے ہی او فورس کھڑی ہوئی تھی. آپ اس میں اندر جا کے, وہ گول سی تھی, شیشے لگے ہوئے تھے, آپ ستاروں کی دنیا میں سفر کرتے. اب وہ بیٹھا ہوا تھا, میں نے, کیونکہ مجھے تو اپنے پہ یقین ہے نا کہ میں بڑی سادگی سے گیا, اور میرے بعد ایک میرے جیسا اور بیٹھا ہوا تھا, تو میں حیران رہ گیا. تو میں نے کہا شاید وہ کہیں محل سے نکلا. انہوں نے کہا یہی بیٹھا ہوا تو دیکھ. اس نے آنکھیں کھولی, اس نے آنکھیں کھولتے ہی اس کی روحانیت اتنی تھی, فٹافٹ اس نے دیکھا تو جھک گیا, بڑا رویا. اسے پتا بھی کون ہے, خدا کا دل ہے. اسی طرح اس دنیا میں نے ایسے سائنٹسٹ دیکھے جو میڈیسن میں وہ ایجاد کر دیا کہ آپ ہر 20 سال کے بعد ایک چپس بدلتے تھے, اور وہ چپس 20 سال مستقبل کی بیماری بتا دیتا تھا کہ یہ ہوگا. تو 3 یا 4 دفعہ آپ چپس بدلتے تھے, 100 سال
सेहत मंद होके पैदा हुए, सेहत मंद होके मरते। तो वो वादा पूरा हो गया ना जी कि हर बच्चा 100 साल का होगा। तो उनमें फिर ये था कि खुदा की दुनिया आ गई थी। कोई 12 साल की दुनिया में कामलियत को पहुंच जाता था, कोई 18। भाई देखे ना आप, जब एक परिंदा जो है, आपने देखा होगा दरख्तों पे, वो बच्चे जब परिंदों के होते हैं, वो छोटे से बड़ लगते हैं तो अपने घोंसलों से उड़ जाते हैं, देखा होगा। तो जो जो पर लगते जाते हैं वो उड़ते जाते हैं। तो कहने से मुराद ये है कि आने वाली दुनिया के अंदर जब कोई एक शख्स अपना, खुदा उसको कहता था कि तू अपनी मोहब्बत मेरे साथ एक कर ले, तो फिर वो जिस्म की जिंदगी छोड़ देता था। कौन है जो पिंजरे में अपने आप अपना आशियाना बना के जिंदा रहे? तो इसी बात पे खुदा ने कहा कि वो जो मौत है, वो मेरे जो मोहब्बत करने वाले होंगे वो उस मौत को हरा देंगे। और मैं आपको यहां तक बता देता हूं कि वो जमाना इतना हसी था, इतना हसी था, वो जिस तरह बनाई गई आर्किटेक्चर, ये महावरा जंतुओं के जो शहजादे थे, जो बेटा बेटी थे, और जो अनगिनत मखलूकात थी, वो ऐसे आती थी जैसे हम आसमान पे जहाज देखते हैं, ये तो कुछ भी नहीं। वो ऐसे रहती थी जैसे परिंदे ही परिंदे आसमान पे छाए हुए। कि वो कहते थे जिसने खुदा का दीदार करना है वो जमीन पे आए। तो ये हाल हो गया था। तो अब हम ना यहूदी बनेंगे, ना जमात अहमदिया बनेंगे, ना मुसलमान और ना ये ईसाई, और ना ही हम ये अपना यहूदी और ना ही ईसाई बनेंगे। क्योंकि ईसाइयत इसलिए नहीं बनेंगे कि ईसा खुदा के मिशन को छोड़ के नाफरमान हुआ, या उससे नहीं हुआ, वो छोड़ के चला गया। लेकिन हम अपने सांसें, अपनी वफा खुदा को यूं देकर जाएंगे कि अगर कुछ सांसें और होती तो वो भी खुदा की मोहब्बत को देते। तो हम ऐसे जाए, और हमारी जो अब जो खुदा की दुनिया आएगी उसमें जाहिरीपन बिल्कुल भी नहीं होगा, कोई जाहिरीपन नहीं होगा। लेकिन इतनी जलाल की दुनिया होगी खुदा के मोहब्बत करने वालों की कि एक निगाह से वो पूरे आसमानों को देख लिया करेंगे कि क्या हो रहा है। तो ये मैंने कहा चलो मुफस्सल से बयान कर दूं ताकि फायदा हो जाए। वो मैं एक दिन सूट पहन के बैठ गया वो सेमिनार में। वो क्या सूट पहन के बैठा, मैं ये तो कभी टाई ढीली करूं, कभी वो सूट ढीला करूं, वो यानी कि वो ध्यान उधर बढ़ गया मेरा। फिर उन्होंने मुझे समझाया आप क्या कर रहे हैं। वो देखा होगा वो 5 स्टार होटल में मेरा इससे पहले का सेमिनार वहां पे था, 5 स्टार। उसमें सियासी जमात में सारा कुछ, यानी उसमें सारे सूटों वाले आगे बैठे हुए थे। 5 स्टार होटल, वो आगे पीछे घूम रहे थे। मैं ही एक शख्स था जो सादा कपड़ों में, यानी कि मैं लेक्चर दे रहा था, बाकी वो सारे अच्छे अच्छे कपड़ों में आके बैठे। तो चलो हमने इनकी ये भी ख्वाहिश तमन्ना पूरी कर दी है। अब उनसे कहो कि लो जी ये भी हो गया, अब तुम थोड़ा सा ध्यान तो लगाओ कि वो कह क्या रहे खुदा ताला के अंदर, जरा ख्याल तो लाओ। ये हो नहीं सकता कि मैं सारी जिंदगी खुदा पे झूठ बोलता रहूं और वो बैठा आइसक्रीम खाता रहे और खुली ढील मुझे छोड़ के दे और पकड़े ही ना। ये हो नहीं सकता, नामुमकिन है। क्योंकि जब मैंने खुदा पे झूठ बोला तो जमीन वालों पे तो नहीं झूठ बोला, तो पकड़ेगा भी वही जिस पे झूठ बोला गया। और ये क्या मुमकिन है कि हर रात को जब मैं नहीं जाता तो खुदा की जात मेरे कमरे में खुद आ जाती। ये क्या है, ये क्या तो हो रहा है जो बदली बहा है। और मैं आपको एक और बात बता देता हूं,
میں تو بڑا سادہ آدمی ہوں, کچے سے ہی میں لیٹتا ہوں, بلکہ میں بستر پہ بھی نہیں لیٹتا. تو جب میں جاتا ہوں اپنے کمرے میں, میرا وقت ہو جاتا ہے کوئی 12-1 بجے کا, میں جاتا ہوں تو خدا کی ذات نور کے کونے میں میرے بستر پہ بیٹھی ہوتی ہے. واہ. اور مجھے لوریاں دے کر, کچھ دیر لوریاں دے کر, میں اس نور کو, اس کی باتیں سن کر, اور پھر نیند کا جب غلبہ آتا ہے تب خدا جاتا ہے وہاں سے. اور ابھی پچھلی دفعہ دیکھا, یہ اس نے کہیں 2 بجے کا کوئی سوال کرنا چاہتا تھا, انہوں نے کہا ابا جی تو ویسے بھی 2 بجے اٹھ جاتے ہیں. تو اس نے دیکھا کہ اس میرے کمرے میں سے 1 یا 1.5 منٹ نور نکل کے جا رہا تھا, اور یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ آسمانی نور ستاروں کی دنیا میں پہنچ چکا تھا, تب بھی وہ کمرے سے نکل کے جا رہا تھا. پوچھ لے بلا کے سائمن کو, کبھی قسم کھا کے بتایا کہ یہ سچ ہے. اور وہ کہتا ہے میری جان نکل گئی, میں پیچھے کو گرا اور میرے پاؤں ہاتھ ایسے ہو گئے کہ یہ اب یہ ہل نہیں سکیں گے, جیسے کوئی فالج ہو جاتا ہے. پھر جب وہ سارا نور نکل گیا تو میں دیکھا وہ بڑا شیشہ تھا کہ وہ نور تاروں کی دنیا سے نکل کے کہیں اور جا رہا, اتنی سپیڈ تھی. تو ٹھیک ہے, تم اگر آپ کو ریپرزینٹ کرنا پڑے تو وہ تو ٹھیک ہے. میں بھی پچھلی دفعہ جب میں پارلیمنٹ میں تھا تو میں نے اچھے کپڑے پہن لیے, کیونکہ وہ ضد کر رہے تھے کہ نہیں ابا جی یہ کچا آپ اپنا گھر میں پہنے ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر میں نے وہ اچھے سادے سے کپڑے پہ ٹائی شائی پھر بھی نہیں لگائی میں نے. تو اب وہ بلاری سی, اچھا دعا کرنا ذرا, میں تو دعا کرتا ہی, مجھے دکھا رہے اس جولائی کے اینڈ کے اوپر اس کو چنا جائے گا الیکشن. تو آپ بھی دعا کریں, ہمارے نبی بھی ہیں کافی, کہ وہ ممبر پارلیمنٹ بن کے چلی جائے یورپین پارلیمنٹ میں, تاکہ اس کا پہلا ٹرپ ہی جو ہے وہ چائنا میں ہوگا, کیونکہ اس نے ایشیا کا علاقہ لیا ہے. تو پھر اس کے ساتھ ہمیں موقع ملے گا انڈیا, پاکستان, جاپان, کوریا وغیرہ, ایران وغیرہ جانے کا. تو پھر ہم دیکھیں گے کہ مشن وہاں پہ کون سی صورت میں. تو یہ بات, چلو سید صاحب کے طفیل یہ مضمون بھی نکل گیا. اور میں تو آپ کو اتنا بتا دوں, کاش کبھی آپ خدا کی سادگی دیکھیں جب وہ تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے. مجھے وہ یاد آ گیا, کاغذی پھول جیسے چہرے مذاق اڑاتے ہیں آدمی کا. یہ آدمیت خود ہے, انسان بھی نہیں ہے. انہیں کوئی اتنا بتا دے مقام اونچا ہے ساتھ کی. تو خدا نے ایک بات کہہ کے ختم کر دی کہ تیری سادگی پہ یہ میری دنیا ہوگی. تو چلو اس مضمون کو یہ اچھا کھل گیا. تو میں نے کہا کہ سید صاحب کا وہ جو کیا کہتے ہیں ادھر بھی نہ رہے, اور اچھے کپڑے پہن کے بیٹھ جائیں, تاکہ پھر یہ نہ کہہ سکے تو کہ جی وہ تو دیکھو یہ کر, اب یہ ان کا ادھر ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, کوئی اور سوال کر لیں, کوئی سید صاحب کر لیں تاکہ پھر شروع ہو جائے. سید صاحب آپ کوئی اور مزید بات کرنا چاہیں, شیئر کرنا چاہیں پلیز. جی سید صاحب آپ. جی اطہر بھائی, وہ اصل میں کام پہ بھی تھا تو وہ آ گیا تھا ادھر. جی نہیں حضور, میں سن رہا ہوں, اور بہت شکریہ, بہت نوازش کہ آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا. تو آج کے بعد شکایت نہیں ہوگی. آپ جہاں پہ تبلیغ بھیجیں گے یہ نہیں کہیں گے کہ جو وہ تو کچا پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں, آدھے کپڑے پہن. یہ شکایت اب آج کے بعد دور ہوگی. ہاں یورپین کی میں کوئی نہیں گارنٹی دے سکتا, کیونکہ وہ سارے کھلے ڈلے ہو کے بیٹھے ہوتے میرے پاس. جی بس یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں کو عادتیں پڑی ہوئی ہیں وہ, اور پھر ہماری کوشش تو یہ ہے کہ کسی طریقے سے بات کو سنیں اور سن کے کچھ اس سے فائدہ اٹھائیں.
کیونکہ کل کو جو ان کو تکلیفیں ہونی ہیں وہ ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہے ابھی. نہیں آئے. ان کو تکلیفیں، ان کو یہاں سے احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے ساتھ اچھے دن نہیں آئیں گے، لیکن یہ دنیا کی جو دوڑ ہے ان کو یقین نہیں کراتی، یقین محکم نہیں مل رہا ہے. جی جی بالکل. وہ سوچو بچار میں امید و باہم میں یہ غرق ہے. تو بالکل بالکل. بلکہ میں نے سوچا ہے کہ وہ بیٹی آئی تھی کہ ابا جی اگر پارلیمنٹ میں بولنا آپ نے 10-15 منٹ یورپین پارلیمنٹ میں، تو مہربانی کرے آپ میری خاطر یہ عذاب لے لیں کہ 10 منٹ کے لیے سوٹ پہن لیں. میں نے کہا اچھا بھائی تو ہی بتا دیا پھر، کیونکہ پناہیو جب میں نکلوں تیرے اس سے، کیونکہ ان پارلیمنٹ کو وہ ملے گا نا خاص VIP تو میں کیونکہ میں نے بھی دیکھی کہ یہ بن گئی، یا کچھ ایک دور دیکھا میں نے کہ یہ مجھے اپنے ساتھ لے کے جا ایشیا کے اندر. تو اور پھر کام تو میں نے کافی کیا، چائنا میں بھی میں نے پھر چائنیز، اور یہ میں اس کے ساتھ ہی تھا. تو اس دفعہ نہیں تو اگلی دفعہ، لیکن امید یہ ہے کہ اس دفعہ خدا نے اس کو وہاں پہ پہنچا دے، اور یہ ینگسٹ قسم کی پہلی یورپین پارلیمنٹ ہوگی میں جائے گی یہ بچی. تو خدا کی جب یہ رت چلتی ہے نا جی ہوا، تو پتہ نہیں کہاں سے کل تک کوئی نامعلوم ہوتا ہے، پھر اس کو آسمانوں پہ اٹھا لیتا ہے. بے شک بے شک. کوئی اور سوال کرنے کی؟ جی ضرور، بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ اوان صاحب موجود ہیں. اوان صاحب کیسے ہیں آپ؟ اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے؟ جی خدا کا سلام جی، میں بالکل ٹھیک ہوں، خدا کا شکر ہے. خدا کی ذات آپ کو جی اپنی حفظ و امان میں رکھیں جی. ہمارے ساتھ یہاں پر اسد صاحب موجود ہیں. اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں، حضور سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ مائک آن کر سکتے ہیں. جی خدا کی سلامتی اطہر صاحب، اور حضور کی خدمت میں بھی خدا کی سلامتی. جی خدا کی سلامتی جی. جی میں حضور کی نظر ایک دو سوال کرنا چاہوں گا، کافی عرصے سے میرے ذہن میں تھے، اور چونکہ ابھی یہ سید صاحب سے ریلیٹڈ ایک یہ ٹاپک چل رہا تھا، سید صاحب کے کہنے پر بڑی اچھی باتیں حضور نے بڑی جسے کہتے ہیں کہ سیر حاصل گفتگو کی. میں حضور سے اس بارے میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی جو ہیں وہ ان کا جو جنتوں میں ایک سٹیٹس چل رہا ہے کہ وہ سفید نوروں میں ہیں، اور اسی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی ایک مقام ہے وہاں پر حاصل ہے، جبکہ ان مذاہب کے چہرے بالکل داغدار ہیں. چونکہ خود ہم اسلام سے تعلق رکھنے والے لوگ رہ چکے ہیں، تو ہمارا تو واقعی میں تجسس جو ہوتا ہے وہ اسلام اور اس سے متعلق ہی ہوتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پہلے تو یہ کہ ان انبیاء کو یا پیغمبروں کو جو سٹیٹس حاصل ہوا ہے، اور اب جو ان کی قوموں کا جو ہے زوال کا بھی تذکرہ آ رہا ہے، اور خود ان کی ذاتوں کو اتنا وہ ملا ہے کہ ان کو ہائی رینک مل چکے ہیں، ہائی رینک نہ صحیح لیکن بہتر رینک مل چکے ہیں، وہ بھی آپ کے وساطت سے ہمیں معلوم ہوا ہے، ورنہ ہم تو کچھ نہ جانتے تھے. تو دوسرا ان کی قوموں میں جو ہے، اب جیسے کہ ہم نے ابھی ان کی زبوں حالی کا آپ نے تذکرہ کیا، ایک تو اس چیز کو، دوسرا یہ کہ محمد عربی جہاں پر رحمت للعالمین کہلاتے تھے، وہاں پر بنو قریظہ کا ایک بڑا دل خراش قسم کا واقعہ بھی پیش آیا، جہاں پر یہود کو بری طرح سے تحقیق کیا گیا اور بے گناہوں کی جو ہے وہ گردنیں لی گئیں. اور حضور اپنے متعلق ایک سوال اور کرنا چاہوں گا، 3 سوال ہیں لیکن دل تو نہیں بھرتا کہ سوال ہی کیا جاؤں. بس ایک سوال یہ بھی تھا حضور کہ ہمیں تو اسلام میں مولوی جو ہے بڑی چیزوں سے ڈرا کے رکھتے ہیں، تو میں نے ایک اپنا اکاؤنٹ بنایا ہے سیونگ،
تو میں اس کے متعلق پوچھوں گا کہ یہاں پر تو یہ لوگ پروفٹ اور ان چیزوں کو جو ہے پروفٹ لاس ان چیزوں کو بہت زیادہ ڈسکس کرتے ہیں، آپ کی تعلیمات کے پیروکاروں میں سے ہیں ہم، تو آپ اس کے حوالے سے ذرا تھوڑی رہنمائی کیجئے گا کہ اسلام نے تو پتہ نہیں سود کو کیا رنگ دے دیا، کیا دے دیا، لیکن ہم تو ایک سیونگ اکاؤنٹ بناتے ہیں، تو حضور آپ کی تعلیمات کیا ہیں اس حوالے سے کہ پھر اس کو مد نظر رکھ کر پھر ہم اس کے بارے میں کوئی لائے عمل طے کریں؟ جی بہت شکریہ، اور میرے یہی سوالات تھے۔ چلو ٹھیک۔ پہلے تو یہ کہ وہ قادیانی نہیں ہے، قادیان کہا کریں، حضرت غلام احمد قادیان۔ جیسے میں لاہور سے ہوں تو مجھے بعد میں لاہوری کہنا شروع کر دیا، تو وہ قادیان ان سے منسوب ہو گیا کیونکہ وہ بستی تھی جہاں سے وہ شروع ہوا سارا معاملہ۔ تو اب جو پہلے آپ کو یہ سمجھ لیں کہ فردوس جو جنتیں ہیں ان کے 3 مقامات ہیں، پھر سن لیں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ یہ جنتیں نہیں ہیں، 3 کیا کہا یہ؟ جی 7 معذرت چاہتا ہوں، 7 منٹ ہیں جی اس سیشن میں، اگر آپ چاہیں تو ہم دوبارہ حاضر ہو جائیں گے یا جیسے آپ ہاں دوبارہ ایک اور کر لیں جی تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ جی بہت شکریہ۔ اس کے بعد ایک اور ہوگا۔ اچھا، ابھی تک فردوس کو جنتیں کہا گیا ہے، یہ جنتیں نہیں ہے، یہ گروئنگ اسپرٹ کے جہان ہے، گروئنگ اسپرٹ کے جہاں روحانیت ترقی کرتی ہے۔ تو یہ 3 مقامات آتے ہیں ان کے، ایک آ جاتی ہے فارمیشن، ابتدائی، پھر آ جاتی ہے گروتھ سٹیجز، پھر آ جاتی ہے کمپلیٹ سٹیج۔ یہ تینوں جو جہانوں میں کافی جہان ہیں یہ سب فرشتوں کے، اس کو یوں سمجھ لیں آپ۔ اب ان 3 جہانوں میں کبھی نبی پہلے مقام پہ ہے، کبھی وہ دوسرے مقامات پہ گرو، لیکن انگنت یہ خوبصورت جہان ہے، اور کبھی وہ تیسرے جو کمپلیٹ جہان ہے وہاں پہ 12 کروڑ یہ ایسے فرشتے رہتے ہیں۔ اب ان کو یوں سمجھ لیں، ان کے نیچے آ جاتے ہیں نیوٹرل جہان، وہ بھی خوبصورت ہے۔ اس سے نیچے آ جاتی ہے پھر عالم برزخ، عالم برزخ کے بھی بڑے جہان ہیں۔ تو یہ سارے سفید نور، یہ جو 3 جہان ہیں جن میں کئی جہان ہیں، یہ فرشتوں کے جہان ہیں، اور اسے کہا جاتا ہے سچائی کے جہان۔ تو انہیں وہ ہنسی اتنے ہیں کہ آپ انہیں جنت کہہ بیٹھے، یوں کہہ رہے ہیں کہ وہ جنتوں جیسے ہیں، لیکن جو جنتے ہیں محاورہ وہ بہت آگے جا کے شروع تھی۔ اب ان 3 جہانوں میں کہیں نیوٹرل جہانوں میں نبی ہے، کہیں پہلے مقامات پہ ہیں، کہیں گروتھ سٹیجز پہ ترقی کر رہے ہیں۔ اب ان کے جو سفید نور ہے وہ مختلف ہے، ان میں اندھیرے بھی ہیں، جب اندھیرے نور میں مل جائے تو ان کے مقامات بدلتے رہتے ہیں۔ یہ بات سمجھ لگ گئی آپ کے؟ تو بلکہ یوں شروع کر دیتے ہیں کہ پہلے اندھیروں کی دنیا ہے دوست کے، پھر وہ لائٹ دوست آ جاتی ہیں، وہ بھی دوست کے ہیں، اس کے بعد پھر عالم برزخ آ جاتا ہے جو درمیان کا حصہ کھلائے گا، تو اس کے بعد پھر نیوٹرل جہان آ جاتے ہیں، اس کے بعد جسے آپ فردوس کہتے ہیں۔ ان کے 3 جہانوں میں انگنت جہان ہے۔ اب جب ان کی روح میں جو نور ہے ان میں اندھیرے بھی آئے ہوئے، تو یوں سمجھ لیں آپ، جو انہوں نے نہیں بتایا، چاہے محمد عربی ہو یا عیسیٰ ہو یا موسیٰ ہو، کوئی بھی ہو، لائن لگاتے ہیں بنی اسرائیل کے نبیوں کی، جو پیغامات جو اصل تھے خدا کی، جو روح تھی جس سے انسانیت بدلتی تھی، وہ نہیں بتائے، تو اب یوں سمجھ لیں جیسے آپ نبی ہیں، آپ کو 1 مہینہ رکھا جائے سوئٹزرلینڈ پہ اور 11 مہینے آپ کو افریقہ بھیج دیا جائے،
گانا یا کہیں اور، تو آپ کا حال کیا ہوگا؟ تصور کریں، آپ کو گانا بھیج دیا جائے، کو بھیج دیا جائے، لڑائی 2 یا 3 مثال تک سمجھے، تھوڑا سا عرصہ اوپر، پھر وہ کہا جاتا ہے نیچے جاؤ اور وہ جو تعلیمات نہیں بتائی وہ ٹھیک کرو۔ اب جب نیچے آتے ہیں تو ان کا دم نکل جاتا ہے، کیونکہ ایسا جیسے منہ کھولتا ہے اور وہ باتیں بتاتا ہے جو بتائی نہیں تھی۔ تو عیسائیت ان کے آگے وہ بائبل پیش کرتی، کہتی یہ دیکھ ہمارا عیسیٰ تو یہ ہے، تو شیطان ہے، تو کہیں حال محمد ہے، یہ موسیٰ کا، عیسیٰ کا، جتنے بھی انبیاء ہیں، چاہے وہ بدھ ہو، کرسچن ہو، کوئی بھی ہو، اس نے بھی راہ پائے ہیں، ان کا یہ انجام ہے۔ تو اگر آپ کا کوئی محل جرمنی میں ہو، پہاڑوں پر یا سوئٹزرلینڈ، 1 ماہ یا 2 ماہ وہاں رہے، باقی 10 مہینے آپ کو میں بھیج دوں جہاں پہ آپ بھوکے ننگے رہیں، تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ جی سمجھ رہا ہوں۔ میں نے یہاں تک دیکھا ہے، میں ایک محمد عربی کی مثال دیتا ہوں، میں نے محمد عربی کے اصحاب کو دوزخ میں دیکھا۔ اب دیکھیں میں کتنی بڑی بات ہے، اور محمد صاحب کے ساتھ حفصہ بھی تھی، یہ عمر کی بیٹی ہیں، جو دوستوں میں گئے ان سے ملنے کے لیے، تو میں نے وہاں دیکھا کہ جیسے یہ جب لڑائیاں ہوتی طالبان کی تو ہر بلڈنگوں کو، یار افغانستان کی جو بلڈنگ ہے ٹوٹ پھوٹ گئی، تو میں نے دیکھا محمد صاحب پانی پینے لگے، تو وہ جو آپ نے دیکھا ہو پاکستان میں آپ وہ ٹوٹی چلائیں تو اس میں سے ہوا آتی ہے، آپ پہ ہوا ہی تجربہ؟ ہاں جی، پھر وہ آواز ہی آتی، پانی نہیں آتا، پھر وہ وہاں سے وہ نکلتا ہے، کیا کہتے ہیں، گل، کیا کہتے ہیں، یلو قسم کی، پانی نہیں آتا، پھر پانی آئے تو ہے جی کائی وغیرہ جو آنا شروع ہو جاتا ہے جی، گندل۔ تو میں نے یہ حال دیکھا، میں وہاں پہ تھا، تو میں اسی بلڈنگ میں گیا، وہ ٹوٹی پھوٹی تھی بلڈنگ، تو میں نے دیکھا محمد صاحب نے دیکھا وہ پانی سے یا آنکھیں اپنا پانی سے، تو وہ بھی میسر نہیں تھا وہاں، تو پھر یہ وہاں پہ ان کو کام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کی جو زیادہ امتیں ہیں وہ تو دوزخ میں پھنس گئی ہیں، پھر وہ عالم برزخ میں وہاں تھوڑی سی آسانی ہوتی ہے، وہ بھی قرآن کو سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو مانتا کوئی بھی نہیں ہے، ان کے لیے تو جہنم بن چکی ہے، وہ جو ان کو وقت ملتا ہے اوپر آنے کا، یہ وہ وقت ہے جہاں پہ ان کو سکون ملتا ہے۔ کیونکہ وہ اچھی نہیں، بلکہ ابتدائی مقامات میں یہ فردوس میں پھنس گئے، پھر انہیں نیچے جانا پڑتا ہے، پھر ان کے نوروں میں دھوئے بھی ہیں۔ اب آپ کی ایک مثال دے کے تاکہ میں بتا دوں، تاکہ آنے والی نسلیں ٹھوکر نہ کھائیں، یہ صرف ایک موقع نہیں تھا جہاں یہودیوں کو زمین میں گاڑ کے اوپر سے گھوڑے چڑھائے گئے اور انہیں قتل کیا گیا، غالباً کوئی کہتے ہیں 900 تھے، کوئی کہتے ہیں کہ کم تھے، پر اب ایک بندہ بھی مارنا اس طرح سے ظلم ہے۔ تو یہ ایک دفعہ کا ظلم نہیں ہے، یہ آپ نے کیا نام تھا ان کا، مجھے نام ابھی ذہن میں ہے، انہوں نے سوال کیا تھا، اسد صاحب نے۔ تو اور بہت سے واقعات ملتے ہیں جہاں پہ انہوں نے یہاں نبیوں سے ظلم ہوئے، انبیاء اسلام میں قتل کر دیے گئے، تو جو یہ ہوتا جا رہا ہے، جو نبی ہیں اوپر بھی نہیں جا سکتے، بلکہ نیچے آ گئے ہیں اور تنگ ہو رہے ہیں سخت اپنی امتوں سے کہ یہ ہمیں لیٹ ہو گئے۔ اب یہ حال میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ ٹھیک ہو، تو ان کی حالتیں ٹھیک نہیں ہے۔ اب آپ جب روح کی دنیا میں جائیں گے تو وہ کیا کہتے ہیں، پھر کیا پچھتائے ہو جب چڑیاں چگ گئی پھر تو آپ گئے، پھر پتہ راز کھلیں گے آپ پر
لیکن دیر ہو گئی. تو یہ ان کا حال ہے تمام انبیاء کا، چاہے کسی مذہب سے ہوں. تو یہ ان پہ بہت بری گزر رہی ہے، اور بلکہ جو ان کی امتیں کیا کہتے ہیں زمین پہ مصیبت ڈالے ہوئے ہیں، جو ظلم ہو رہے ہیں، جو خدا ان سے دور ہو رہا ہے، ان کے نبیوں کو اور نیچے آنا پڑ رہا ہے. تو بڑی مصیبت ہے ان پہ. اب آتے ہیں وہ سیونگ کے اوپر. تو اچھا یہ جو قتل وغیرہ ہے یہ تو میں نے بتا دیا آپ کو. وہ تو ایک واقعہ ہے جو مشہور ہے، باقی بھی بڑے قتل کیے. تو وہ سب ان کے کھاتے میں ہے. چہرے پہ وہ نہ نور رہتا ہے، نہ لباس میں نور رہتا ہے. اب آپ نے بات کی ہے سیونگ کی، یہی تھا نا سیونگ کا سوال؟ جی حضور. یہی تھا نا سیونگ یا سود کے متعلق؟ سود کے متعلق بھی سوال تھا یا کہ صرف یہ سیونگ پروگرام؟ جی سود بھی اور سیونگ کے حوالے سے جو بینک میں لوگ پیسے جمع کرتے ہیں، ہمارے اس آپ کی تعلیمات کے مطابق کیا اس کے لیے ہدایات ہیں؟ کیا وہ جائز؟ اس وقت عرب کا جو ظلم تھا وہ بہت مشہور تھا. غریب کو ادھار دے کے اس پہ سود اتنا لیتے کہ وہ ادھار تو کیا عطا کرے گا، وہ سود ہی نہیں عطا کر سکتا تھا، واپس کر سکتا. تو یہ ظلم تھا. اور اس طریقے سے یہ مکہ کے سردار اور قریش جو ہے غریبوں کو پھنسا کے غریبوں کو انہوں نے رگڑے دیے ہوئے تھے. تو یہ اس دور میں یہ کہا گیا کہ سود حرام ہے. اس بات کو آپ سمجھ لیں، کیونکہ یہ ظالم طبقہ تھا، منارٹی قریش کی تھی، جنہوں نے غریبوں کو اتنا تسلط ظلم تھا کہ اگر کسی نے 2000 مانگ لیے اس پہ اتنا سود چڑھ جاتا تھا لاکھوں کا کہ وہ سود ہی نہیں اتار سکتا تھا. یہ بڑی لعنت تھی. یہ وقت کی حکمت کے مطابق سود کو حرام کیا گیا. یہ جو ماڈرن دور ہے یہاں تو آپ اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، یوں کہہ رہے انویسٹ مختلف پروجیکٹ میں، اسٹاک ایکسچینج میں، یا کہیں بھی بورسے میں یا کسی اور کمپنیوں میں. تو یہ سود کا چکر وغیرہ ہے ہی نہیں. آپ نے انویسٹمنٹ کی، اس سے جو فائدہ ہوگا آپ کو، وہ سود کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. حالات بدلتے ہیں. تو جو ماڈرن قسم کی سوسائٹیز ہے اس میں وہ خود ہی کہتی ہیں آپ انویسٹمنٹ کریں ہماری کمپنیوں میں، ہماری فرم میں، تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو، ہمیں بھی فائدہ ہو. تو یہاں تو سود کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا. ہاں اب بھی پاکستان میں یہ لعنت ہے کہ وہ کوئی قرضہ مانگ لے، آئے دن وہ اپنے آپ کو بیچارے ماں باپ اپنے آپ کو قتل کر دیتے ہیں. کوئی اس پہ اتنا چلا دیتے ہیں کہ اس سے اصل رقم ہی نہیں ادا ہوتی. یہ ظلم ہے. لیکن انویسٹمنٹ کرنا فرموں میں، کمپنیوں میں، بینکوں میں، اسٹاک ایکسچینج کے مختلف جو پروگرام ہیں، اس میں آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ نفع سے کام لیں. ٹھیک ہے؟ یا یہ جو سسٹم آیا ہے بھی، اس میں آپ جو چیزیں بیچتے ہیں یا لیتے ہیں، جو کچھ کوئی سود کا چکر یہاں ختم ہی ہو گیا. یورپین کا جو سسٹم ہے اس معاملے میں بہترین سسٹم ہے تاکہ آپ اپنی رقم کو انویسٹ کر کے فائدہ اٹھا سکیں. یہ تو سود کا ہو گیا. اور یہاں تو جائے گا نا. ہاں پاکستان میں ابھی یہی نظام باقی ہے جہاں پہ بہت گند مچا ہے اور لوگوں پہ بہت ظلم ہے. اچھا اب رہ گیا سیونگ کا. یہ ذرا ایک دفعہ پھر دوہرا یہ سیونگ یا پروگرام یا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی حضور. جی حضور. جی دوبارہ جی آپ اچھا میں بتا دوں. جی حضور اصل میں سیونگ اکاؤنٹ یہی ہے نا کہ اس میں ہم ایک اسپیسیفک اماؤنٹ رکھوا دیتے ہیں اور پھر اس پر ہر مہینے جو ہے وہ اس کی پرسنٹیج کے مطابق اس میں پروفٹ ملتا رہتا ہے. تو اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ کل میں ایک خبر سن رہا تھا، اس میں یہ پاکستان میں بھی کوئی ایپس آئی ہیں، یہ ہمارے پاکستانی دوست اس سے وہ کریں گے اتفاق کہ وہ لوگوں کو لون وغیرہ دیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر اتنا زیادہ لوگوں پر سود چڑھ جاتا ہے کہ کل بھی ایک کیس آیا ہے میرے خیال میں غالباً لاہور کا یا کہیں کا، تو اس بندے نے خودکشی کر لی. یعنی تو بس وہ اس وجہ سے دل اتنا ڈر گیا کہ آیا ہم جو بینک میں رکھوا رہے ہیں
کیا ان انٹینشنلی طور پر کوئی ہماری انٹینشن اس میں شامل نہ ہو؟ کیا واقعی میں ہم لوگ بھی اس چیز کے جرم میں شامل تو نہیں ہو رہے؟ اس وجہ سے میں ذرا آپ سے رائے لینا چاہ رہا تھا کہ اگر ہو تو میں سائٹ پر کر دوں، ادروائز اگر ہم اس میں جرم میں کوئی شریک نہیں ہے، اور آپ والی بات کی ہے، پھر کمپنیز باہر میں بینکس وغیرہ خود انویسٹمنٹ کر کے آج کل اس کا ٹرینڈ آیا ہوا ہے، تو حضور اس وجہ سے میں ذرا تھوڑا اطمینان کا اظہار ہو جائے تو پھر میں اس کام کو پھر جاری رکھوں، سیو ہی رہیں، تو میں اس وجہ سے حضور پوچھ رہا تھا کہ یہ میں سمجھ گیا آپ کا سوال. یہ پاکستانی نظام جو ہے یہ بڑا کرپٹ نظام ہے. یہ بینکنگ کا بھی کرپٹ نظام ہے. یہ سارا نظام جو ہے یہ اشراقیہ جو کیپٹل سوسائٹی ہے پاکستان کی ان کے ہاتھ میں ہے. اس لیے یہاں پہ اتنے جیسے آپ نے ابھی مثال دی ہے اس انسان نے خودکشی کر لی اس پہ، تو یہ نظام غلط ہے. یہ ایسا نظام ہے جو بھی آتا ہے حکومت میں وہ اس کا غلط استعمال کر جاتا ہے. پھر وہ یہ جو امیر لوگ ہیں اشراقیہ ان پہ ظلم کرتا ہے. پھر وہ یہ ظلم پہ ظلم ہوتے جا رہے ہیں. اس نظام یہ تو بڑا گندا نظام ہے، لیکن جتنا بھی یورپ کا نظام ہے یا آگے پیچھے وہ بالکل صحیح نظام ہے. آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور اس انویسٹمنٹ میں آپ کو جو ملتا ہے بالکل آپ کے پیسے ہیں، آپ کی کمائی ہے. اب یہ دیکھیں یہ سیونگ جو جس کا ذکر ابھی آپ نے کیا ہے، یہ لوگ جو ہیں وہ آگے سے کھال کیسے ادھارتے ہیں غریب آدمی کہ آپ نے تو انویسٹ کیا نا کہ آپ کو آپ کے منافع ملے گا. لیکن یہاں یہ جو نظام جو ہے پورا بینک سسٹم جو ہے یہی پہلے جب پی ٹی آئی آئی تھی تو ان کے ہاتھ میں آ گیا تھا، پھر یہ آئے ہیں تو ان کے ہاتھ میں آ گیا. یعنی کہ پاکستان اگر بینک کرپسی سے بدل جائے، اگر بینک جو یہ بینک کرپٹ سے اگر بچ جائے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی. تو یہ ابھی بڑی گڑبڑ ہے اس سیونگ کے اندر. لیکن یہاں تو آپ کو اپنے پیسوں کی بھی پڑ جائے گی، یعنی کہ آپ کو اپنے پیسے بھی ملیں گے کہ نہیں جو آپ نے سیونگ کی ہوئی ہے انویسٹمنٹ. یہاں تو پاکستان میں تو یہاں تک ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ کہیں جی آپ نکال نہیں سکتے، آپ تھوڑے تھوڑے کر کے نکالیں. تو آپ کو اپنے پیسوں کی مصیبت پڑ گئی اور آگے سے جو انہوں نے غریبوں کی کھاد ادھیڑی وہ اس سے بھی زیادہ. تو آپ ذرا دیکھ داکھ کے پیسے انویسٹ کریں، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ لے لیتے ہیں جیسے افریقہ میں سسٹم ہے کہ آپ 16% آپ کو بینیفٹ سود ملے گا یا سود ہی کہہ دیں، لیکن وہ لے کے آپ اپنے پیسے بھی نہیں نکال سکتے سیونگ سے. تو آپ ذرا یہ دھیان دیں کہ جو آپ نے سیونگ کی ہے وہ آپ کے پیسے بھی مل جائیں گے کہ نہیں ملیں گے. آگے تو جو ظلم کریں گے وہ کریں گے. اگر یہ نظام ٹھیک ہو جاتا ہے جیسے یورپ جیسا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر آپ بالکل کریں. اور چونکہ آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں آج رہتے ہیں آپ، تو آپ کہیں بھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں یورپ. تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ پاکستان کی سیونگ میں آپ اپنی انویسٹمنٹ کریں گے، کیونکہ یہاں تو کبھی ڈالر آسمان پہ پہنچ جاتا ہے کبھی زمین پہ آ جاتا ہے. تو آپ کو اپنی سیونگ کے لیے لالے پڑ جائیں گے کہ وہ میرے اپنے پیسے بھی نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے. اس کے لیے آپ کو احتیاط کرنا. باقی یہ نظام جو ہے اگر یہ صحیح اصولوں پہ قائم ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، غریبوں کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا. تو کوئی آپ کو غلط کام نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. اور آپ نے دیکھنا کہ انویسٹمنٹ کہاں ہو رہی ہے، اس کا خیال رکھنا. صحیح حضور. اچھا جی، تو پھر اور کوئی سوال کر لیں؟ جی حضور بہت شکریہ جی. ہمارے یہاں پر این خان صاحب تشریف فرمائے. خان صاحب اگر آپ کوئی حضور سے سوال پوچھنا چاہیں تو بات کرنا چاہیں مائک اپنا آن کر سکتے ہیں. جی خدا کی سلامتی حضور. آپ پر بھی سلامتی. اچھا حضور، بعض دفعہ آپ زوم میٹنگ میں بیٹھے ہوئے سامنے سے کوئی نظارہ ہوتا ہے تو جنت یا آپ کے سامنے جو بھی ہوتا ہے، تو اس میں جسمانی طور پہ آپ جو دیکھتے ہیں یا روحانی طور پہ جو روزانہ آپ جاتے ہیں دیکھتے ہیں، اس میں کیا فرق ہے حضور؟ فرق یہ ہے کہ میں اب بیٹھا ہوا ہوں اور ایک دم جنت سامنے سے گزر گئی
تو اس وقت ہوتا یہ ہے کہ یہ جو اینٹ پتھر کی جو دنیا ہے یہ پیچھے ہٹ جاتی ہے. یہ جو ظاہری کائنات اس کا پردہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور یہی آنکھیں جو ظاہرتاً ہے انہی آنکھوں میں روحانی آنکھیں بھی ہیں. تو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ملٹی پلائی سسٹم ہوتا ہے نا آج کا ملٹی سسٹم. جی تو ہندو تو کہتے ہیں چھٹی آنکھ کوئی نہیں ہے. یہی آنکھیں یہ اس وقت ایک تو پردہ ہٹ جاتا ہے یہ اینٹ روڑے مادے کائنات کا اور دوسری یہی آنکھیں جو ہے یہ ظاہرتاً پیچھے ہو جاتی ہیں اور روحانی آنکھیں روح کے سامنے آ جاتی ہیں. پھر یہ نظارہ ہوتا ہے. اچھا اب میں ایک مثال دیتا ہوں. کچھ پہلے اور میری بائیں آنکھ جو ہے وہ گاڑی چلا رہی. تو جو بائیں آنکھ تھی وہ روحانیت میں نہیں بدلی. وہ کیونکہ میں گاڑی چلا رہا تھا تو وہ یہاں پہ وہ چلا رہی تھی اور دائیں آنکھ تھی جو تھی وہ خدا کی جنتوں میں سیل کر رہی. تو ہر چیز جو بھی آپ کو روپ دکھائی دے گا یہی آنکھیں روحانیت میں بدل جاتی ہیں یہی آنکھیں ظاہر میں بدل جاتی ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی مرتا ہے تو پھر یہ ظاہری آنکھیں تو مر جاتی. اس کی میں مثال دیتا ہوں. حق تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں جھوٹ کہتے ہیں جو کہتے ہیں نگاہیں خدا کو دیکھ سکتی ہیں. خدا نگاہوں تک آئے تو پھر دکھتی ہے پھر خدا کو دیکھا جاتا ہے. تو اس کو یہ یوں ہوتا ہے ہر نظارہ روحانی ہوتا ہے لیکن ہوتا یہ ظاہری آنکھیں تو مر. جیسے بچے کہتے ہیں جی وہ اپنا تھا ہم کہتے ہیں وہ ٹیوب کاٹنی پڑتی ہے. جی ناول ناف جو 9 مہینے آپ کو غذا ملتی ماں کے سے وہ کاٹ کے تو وہ جو پیٹ کا نظام ہے وہ ختم ہو جاتا ہے بچے کا تو کوئی اور دنیا شروع ہو جاتی ہے. تو جب موت آتی ہے تو ظاہری آنکھیں ظاہری کان ظاہری یہ چیزیں مر جاتی ہیں لیکن روح کی کیونکہ ہمیشہ کے لیے ہے تو روح کے جو نظارے ہیں پھر وہ روحانی آنکھیں رہ جاتی. تو جتنے میں نظارے کرتا ہوں ایک دم پیچھے اور ان ظاہری آنکھوں میں پھر روحانی نور جو ہے وہ آنکھیں وہ سامنے آ جاتی ہیں. وہ نظارہ دیکھ کے پھر یہ مادی دنیا کا پردہ آ جاتا ہے اور پھر یہی روحانی آنکھیں ایک دم نور پیچھے ہو جاتا ہے اور یہ ظاہر میں بدل. تو یہ فرق ہے. امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. ضرور سمجھ گئے یہ ضرور جی سمجھ آ گیا ضرور. جیسے وہ شہزاد صاحب وہ کیا کہتے ہیں سورج صاحب انہوں نے دیکھا کہ میرے پیچھے نور بیٹھا ہوا ہے تو انہوں نے فوراً وہ تصویر کھینچی تو وہ نور جو سر پہ تھا وہ آسمانی نور اس کی فوٹو آ گئی. لیکن یہ بعض اوقات کیمرے کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا کہ اکا دکا کیچ کر لیتے تو وہ فوٹو آپ کے پاس بھی ہوگی وہ جو نور سر پہ بیٹھا ہوا ہے. ہاں جی جیسے اب یہ عطا صاحب نے بیٹھے اور میرے پیچھے پہ جنت کا نظارہ کیا تو یہ ظاہری آنکھیں نہیں ہے یہ پردے ہٹے مادی دنیا کے. اور موت کے وقت بھی یہی ہوتا ہے وہ پردے ہٹتے ہیں مادی دنیا پھٹتی ہے اور پیچھے کی طرف جاتی ہے. تو جس نے دنیا میں دھیان لگایا ہوا تھا وہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا ہے کہ اس نے سارا کچھ جمع تو یہاں کیا ہوا ہے اسے تو وہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا ہے. لیکن جس نے یہاں جمع ہی نہیں کیا وہ پیچھے مڑ کے کیا دیکھے گا. تو ہوتا کیا ہے کہ جو اطہر صاحب دیکھتے ہیں وہ کچھ لمحوں کے لیے گھڑیوں کے لیے وہ پڑھتے اٹھتے ہیں مادی دنیا کے پھٹتی ہے اور یہی جو آنکھیں
आंखें हैं, इन्हीं में रूहानी आंखें हमेशा रहेंगी, और ये जो जिस्मानी आंखें हैं, ये वक्त आने के ऊपर जब मरेंगी, ये फिर यहीं पे रह जाहिर। तो रूह जो रूह का है वो चला जाएगा। तो जब मौत आती है तो रूह अपना सब कुछ साथ लेके चलती है, आपका इल्म, आपकी जिंदगी, आपने जो कुछ किया था। तो फिर वो नूर अपना खुला खुला रंग दिखाती है। रूह की दुनिया में आपका कीदा क्या था, तंग नजर थे या आप नेक थे, या आपके अंधेरे दिखाती है रूह में, नूर वो भी देख ले। तो रूह की दुनिया जो है, इसको नंगा कह लें कि यहाँ कुछ छुपाया नहीं जाता। इस दुनिया में जैसे हम इंश्योरेंस करते हैं तो हम अपने चेहरे बदल बदल के बातें करते हैं, वहां पे सब चेहरे गिर जाते हैं। वहां पे जो जिस्म से हम छुपा सकते हैं, रूह से नहीं छुपा सकते। तो आपके अकायद, अमाल, जो कुछ भी है देख ले। फिर उसके मुताबिक रूह या तो दोज़ख में जाती है, या अंधेरों में जाती है, या आदमी बरज़ख में जाती है, या फिर न्यूट्रल जहानों में जाती है, या फिर मकामात हैं कि रूह अपने अपनी तो ये है। तो मैं उनको, वो तो उन्होंने भी ये, जो आप कह रहे हैं कि हम जन्नतों में पहुंची हुई है, ये क्या मामला है? मैंने कहा ये वो मामला है कि दाएं आंख से मैं जन्नतों के नज़ारे देख रहा हूँ, बाईं आंख से वो दुनिया में है, वो मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तो ऐसा भी हो, उम्मीद है आप समझ गए हो, लेकिन होता सब लोग। बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। हमारे किसी और मेंबर का सवाल हो? उमैर खान साहब, अगर आप कोई बात हजूर से पूछना चाहें, कोई सवाल, तो प्लीज़ अपना माइक ऑन कर सकते हैं। जी अतर भाई, खुदा की सलामती। नहीं जी, मेरा सवाल तो नहीं आज। जी खुदा की सलामती जी, आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। जी अतर भाई, मैं कह रहा हूँ कि मेरा सवाल नहीं है आज। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब हम दरख्वास्त करते हैं हमारे ज़ैन अली साहब से और फ़कीर साबित अली साहब से, अगर आप दोनों में से कोई सवाल करना चाहें, कोई बात पूछना, शेयर करना चाहें। हुजूर खुदा की सलामती, मेहरबानी। ज़ैन अली भी बैठे हुए हैं, मैं भी बैठा हूँ, तो हमारा कोई सवाल नहीं है, हम सुन रहे हैं माशाल्लाह। बिल्कुल जो है ना, हुजूर जिस तरह की बात कर रहे हैं रूहानियत वाली, स्पिरिचुअल, तो बड़ी जबरदस्त है, तो वो सुन रहे हैं। बहुत मेहरबान। अब कश्फुल मजूब में जो दाता अली का वाकया मशहूर है, तो वो भी कश्फी था, नजारा। आपने कहा रब्बुल मशरिकैन रब्बुल मगरिबैन, मशरिक और मगरिब खुदा के, क्योंकि आपने शिरकी तौर पे वो मीनारा बनाया है जो इधर सही नहीं था। ये यानी कि इस काबे की तरफ ये नमाजें पढ़ते हैं, तो वो थोड़ा, तो आपने सूरत रहमान की ये आयत पढ़ी, रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल अभी आइए आला रब्बी। कि तुम्हें वहां सारे इकट्ठे हुए थे, ये सारे शैतान। तो जब आपने नियत की तो कुछ देर के लिए कश्फी नजर आता वो, कि कहाँ काबा अपना मक्का में और कहाँ काबा लाहौर में, मोची दरवाजे या यहाँ सामने है। तो वो नजारा था कुछ देर के लिए, लेकिन नजारा रूहानी जाहिर है। तो हजरत आयशा कहती है, खुदा की कसम, हर मेराज में हजूर का जिस्म तो मेरे साथ लेटा होता था। तो पता लगा कि वो मेराज रूहानी थी, वो जाहिर था।
अब ये लेके बैठे हुए हैं, इनका बाबा आदम निराला है। सारी बातें झूठी हो जाए। फिर तो वो ये है कि जो पेड़ी के पास नजारा देखा, तो क्या पेड़ी के पार जो खुदा की हद है वहां खुदा बैठा बेर खाता है? पूछो, हर चीज गलत हो जाएगी। तो रूहानी महराज थी, रूहानी मत था। अब इनको ना समझ लगे तो ये जुल्म करते हैं अपनी तालीमात के ऊपर। रूहानी कुरान कहता है बार बार पढ़ ले, और दिल कल इंसान नर्जिबु अलिल्लाह से तालहु यतफक्करून। हम तुम्हें बार बार ये बताते हैं कि हिकमत की बातें हैं रूहानी, तो इसमें सोचो विचार करो। लेकिन हर चीज को जाहिर ले हुआ है, ठोकर खा जाए। जी जी बहुत शुक्रिया हुजूर। हमारे एक मेंबर, शायद उन्हें इंटरनेट का मसला हुआ है, उनका सवाल हम तक पहुंच गया, शायद वो दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाए, तो मैं हुजूर के गोशगुजार कर देता हूँ। हुजूर ये वो मेंबर हैं जो हक़ ताला का दीदार कर चुके हैं और 2 साल के करीब ये हमारे साथ मिशन में हैं ऑलरेडी। तो इन्होंने एक रूहानी मुशाहिदा देखा, जैसे कायनात में ब्लैक होल्स होते हैं, इस तरह का इन्होंने एक ब्लैक होल देखा है जिसमें से सफ़ेद रंग का नूर निकलता हुआ इन्होंने देखा, और वो नूर जो था वो उस नूर ने इनको हर तरफ से घेर लिया। तो ये उनका इतना ही मुशाहिदा था। ये पूछना चाह रहे थे हुजूर मुझे इस बारे में क्या करना चाहिए, मुझे ये ब्लैक होल क्या दिखाया गया, ये क्या ब्लैक होल है, और इसमें से नूर इलाही सफ़ेद रंग का मुझे उसने घेरा, तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है जी कि जैसे कुरान में भी है, अपना पहली सूरत में ये है कि वो जहानों का रब है। अल्हम्दुलिल्लाह, वो जहानों का रब है। तो ये जो ब्लैक होल का मैंने बताया है, शायद मुस्तकबिल में साइंस इसको समझे कि हर ब्लैक होल से गुजरने के बाद नए जहान शुरू हो। तो हम जब एक जहान, तो एक जहान नहीं, अनगिनत जहान है। और जब रूह में अगर इतनी ताकत हो जाए कि उसे खुदा का नूर मिला हो, तो वो एक जहान है के अंधेरों से गुजरती है। ब्लैक होल वहां पे इतनी ताकत है कि गैलेक्सी को भी हजम करते हैं, लेकिन नूर को हजम नहीं कर सकते। हाँ, तो फरिश्तों का नहीं, जिनों का नहीं, और जहानों का नहीं। और रूह उन ब्लैक होल में से गुजर के एक नए जहान में दाखिल हो। तो ये दिखाया है, लेकिन अभी बताया ये गया है कि तू बहुत दूर है कि तू इस ब्लैक होल में से गुजर सके। लेकिन ऐसा है, कैसी साबित कदमी दिखाएंगे, कितनी इनमें इस्तिकामत होगी, उसके मुताबिक फिर नजारे। दिल एक ही है, लेकिन इसमें खिड़कियां अनगिनत है। बस वो खिड़कियां खुलती चली जाती हैं, तो नजारे भी बदलते जाते हैं, कशफ भी बदलते जाते हैं, और दुनिया भी बदलती जाती है, जहान भी बदलते जाते हैं। और अगर मैं ये कहूं कि फिर खुदा भी बदलता जाता है, अजीब अजीब सफर करा, उसे हम कहते हैं जहानों से पार कुछ और अदम। तो जैसे रब ने मुझे कहा, जहां तक बड़े बड़े मसीह पहुंचेंगे मुस्तकबिल के, वहां 2 कदम पाएंगे उन जहानों में। एक कदम खुदाने का मेरा होगा और एक कदम तेरा होगा कि तुम्हारा जो बाप है जिसने मोहब्बत दरियाफ्त की थी खुदा की, वो यहाँ से गुजर गया है।
جب بھی کہیں گے ہم نے پا لیا، وہاں پتہ لگے گا کہ وہ جہان خدا نے کہا وہ تو کبھی ختم ہوگا ہی نہیں سلسلہ. ہاں وہ آپ چاہے لائٹنگ سپیڈ سے سفر کریں یا پلک جھپکنے سے سفر کریں، وہ سلسلہ نہیں کر سکتے. ہاں یہ ممکن ہے کہ ایک کچھ ایسی گھڑیاں آ جائے کہ آپ کی محبت اور خدا کی محبت میں اتنا رنگ آ جائے کہ کچھ لمحات کے لیے آپ خدا کے ساتھ ہو جائیں. اس کے بعد خدا کا نور نکل جاتا ہے اور آپ پھر پیچھے اپنے جہانوں میں آ جاتے. یہ ہے بات. لیکن یہ کہ کوئی زمانوں کو کور کر لے، جیسے میں نے کہا تھا نا. کتنا وقت ہے جی؟ کیا کہا جی حضور 10 منٹ ہیں جی. اچھا خدا نے کہا ہے کہ جیسے محمد صاحب نے کہا کہ خدا، حدیث ہے کہ لوگ گالیاں دیتے ہیں زمانے کو، خدا نے کہا میں زمانہ نہیں. تو محمد صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا خدا تعالیٰ پہ رحم کرے. اب تو آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا خدا زمانہ نہیں ہے، خدا زمانے پہ شاہد ہے، گواہ ہے، خود زمانہ نہیں ہے. تو زمانے تو گزرتے جائیں گے، جنگیں بھی ختم نہیں ہوں گی. یہ مادہ، یہ وقت، یہ رفتار اور یہ نور اور یہ خلا، نچلی ستاروں کی دنیا میں تو یہ قائم رہیں گے، لیکن اوپر جب چلیں گے تو یہ مادہ، یہ نور کی سپیڈ وہاں پہ ماضی بھی حال میں دیکھا جائے گا اور مستقبل بھی حال میں ہی دیکھا جائے گا. اسے کہتے ہیں گاڈ ڈائریکٹ ڈومینین. ایکچولی وہاں خدا ایک ہاتھ آپ کا ہوگا تو دوسرا ہاتھ خدا کا ہوگا. وہاں سے وہ سفر شروع ہوتا ہے جو انسان کامل کرتا ہے. ابھی تو پیارے ہم نے بڑا دور جانا ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور ابھی عشق کے امتحان. ہزاروں منزلیں ہوں گی، ہزاروں کارواں، نگاہیں ہم کو ڈھونڈیں گی، نہ جانے ہم کہاں ہوں گے. یہ شعر نہیں ہے اقبال کے، یہ اقبال کا نظارہ تھا. بیان کر دیتا تو اس کی دھلائی خوب ہوتی، اس میں بھی کفر کے فتوے رہتے. اس لیے انہوں نے اپنی جان بچائی، شعر کہہ ہو گئے نکل گیا. اب وہاں بیٹھ کے روتا ہے درمیانی دنیا میں. تو جو نہیں بتایا تو وہ آپ نے ضائع کر دیا، جو بتایا وہ رہ جائے. اب غلام احمد قادیان نے کہا نا مجھے آپ ایک کتاب لکھ دیں. میں نے کہا بھائی میرے سے خدا کی کتابیں نہیں. عیسیٰ نے بھی کہا کہ میری غلطیوں کی ایک کتاب لکھ دے، اور محمد صاحب نے میں کہ کون کون سی کتابیں لکھوں؟ اگر 1000 سال ہوتے چلو ایک تو 300 سال آپ کو دیتے. یہاں تو زندگی اتنی مختصر ہے کہ میرے پاس اتنے نظارے ہیں بیان کرنے کے، ایک زندگی ناکافی ہے تو میں ان کی کتابیں کہاں لکھوں گا؟ بے شک. میں صبح جب بیٹھتا ہوں بھائی تو آپ تو 5 بجے سے یا جو نماز پڑھ کے آپ تو اپنا قرض یعنی کہ پورا کر دیتے ہیں، اور میرا دن تو جب شروع ہوتا ہے تو میرا تو دل ٹوٹ جاتا ہے کہ یہ جو میں دیکھ کے آیا ہوں یہ بیان کیسے کروں؟ شاید جو ٹکڑے سماتے ہوئے کہ وہ نظارہ یوں بیان ہو جیسا ہونا چاہیے. آپ دیکھیں نا، آپ ایک فلم دیکھ کے آتے ہیں، 1 گھنٹے میں 1.5 گھنٹے میں فلم پوری ہو جاتی ہے، وہ لگ جاتے ہیں کئی سال اس فلم کو بنانے کے لیے. تو اس سے پوچھو نا جو دیکھ کے آیا اس پہ کیا بیتی ہے. تو میں تو بات اوقات یہاں تو دنیا والے جو روتے ہیں نا کہ ان پہ، اس لیے میرا دن جو ہے بڑا دکھی ہو گیا گزر، بڑے غم میں گزرتا ہے. تو اگر 100 بھی لکھ جاؤں تو میں نے کہا رب میں نے تو بہت کچھ دیکھ لیا ہے،
عجیب عجیب عدم دیکھے، عجیب عجیب جان، خدا نے کہا فکر نہ کر، جہاں تک ہو سکتا ہے وہ لکھ جا، کیونکہ اسی فاؤنڈیشن پہ وہ لوگ آئیں گے جو مسیحوں سے اوپر، نبیوں سے اوپر، تیرے خاندان سے، کیونکہ یہاں خود نئی دنیا آئے گی، تو وہ جہاں بھی پہنچیں گے میں ان کے کان میں سرگوشی کر دوں گا، تمہارا باپ جو تھا مسیح جس نے دنیا قائم کی، میں وہ یہاں سے گزر چکا ہے. تو پھر جب وہ نظارہ بتائیں گے زمین پہ، وہ کہیں گے ابا جان یہاں سے گزر چکے. اب تو خدا نے ایک اور ٹائٹل دے دیا نا، دی فاؤنڈر آف ڈسکورنگ مائی لو. تو بانی ہوگا جس نے میرے دل کے رازوں کو کھول کے رکھ دیا. تو اب تو بڑے بڑے ٹائٹل، میرا دل، مسیح زمانہ. تو پیارے اس لیے میرے لیے بڑی مصیبت ہوتی ہے، میں ایک واقعہ بھی بیان کر دوں تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ چلو ایک تو بیان ہو گیا، اس میں بھی لگ جائے 18 گھنٹے، آپ پڑھے 10 منٹ میں اور آپ کو کچھ ہو بھی نہ، تو پتہ لگتا ہے کہ آپ نے گھاس کھائی ہوئی، دماغ کے اندر جو ہے وہ بھوسا بھرا پڑا ہے. دل سے پڑھا کریں، دعا کریں کہ رب جو میں پڑھنے لگا ہوں مجھے بھی لے کے چل تاکہ میری دنیا بدل. پوچھ لو سورج صاحب سے کتنی دیر میں یہ لکھ دیا ہے. اب وہ جو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، وہ تاج محل تھی، وہ 8 سال ہو گئے تھے اس کو بنتے بنتے، وہ 1 گھنٹے میں فلم دیکھی جا سکتی. فرق دیکھا آپ نے؟ ہاں جی. کوئی اور کل جلدی سے ہے؟ ابھی میرے پاس 4 منٹ کا وقت اور ہے. اگر کسی ممبر کا اور سوال ہو یہاں پر موجود ممبران میں سے، یا سورج خان صاحب اگر آپ کی بات کہنا شیئر کرنا چاہیں حضور سے، تو آپ اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. جی حضور خدا کی سلامتی. حضور میں نے یہ مشاہدہ جو تھا، یہ ایک بار میں نے ویڈیو سنی تھی اور اس کے بعد میں نے ممبران کی سہولت کے لیے یہ سارا لکھا تھا. تو حضور پتہ نہیں بیان جو تھا وہ میں صحیح کر سکا ہوں کہ نہیں، لیکن اس کی کچھ چیزیں جو تھیں وہ میں چاہتا تھا کہ ممبران جو تھے وہ بڑا اصرار کر رہے تھے کہ اردو زبان میں کچھ لکھا ہوا مل جائے. تو پھر حضور میں نے وہ لکھ کے سب کو بھیج دیا. تو حضور میں آپ کو بھی سینڈ کروں گا. ہاں مجھے بھیج دینا تاکہ مجھے پتہ لگ جائے. وہ سارا بیان کر کے آپ نے اردو میں کیا؟ جی حضور میں نے لکھ کے ٹائپ کر کے لکھ دیا سر. میں دیکھتا ہوں، مجھے بھیج دیں. جی بہت شکریہ جی، کل شیئر کیا تھا انہوں نے، بہت شکریہ. اللہ کی عنایت ہونی پہ. وہ روح کے جہانوں میں روحیں بھی سانس لیتی ہیں، ان کو بھی آکسیجن چاہیے ہوتی ہے؟ نہیں، انہیں خدا کا پیار چاہیے، یہ آکسیجن ہے. وہاں آکسیجن خدا کا پیار ہے. اتنا جس کا پیار ہے اس کی اتنی لمبی سانسیں ہوں گی. دیکھیں نا، آپ بھی سمندر میں غوطہ لگائے ہیں، میں بھی لگاؤں، پھیپھڑے آپ کے بھی ویسے ہی جیسے میرے ہیں. تو ایک شخص جو اولمپیا میں ہو وہ آپ کے ساتھ دوڑے تو پھر آپ کے پھیپڑوں کی لمیٹیشن پتہ لگ جائے آپ کو. تو جو سانسیں جو ہیں جنتوں میں، جس کا جتنا بڑا پیار ہوگا اس کی اتنی بڑی سانسیں، وہ اتنا ہی خدا کو پالے گا. تو یہ زمین پہ تو سانس ہوا ہے، وہاں پہ خدا کا پیار. کہو گے تو کسی وقت یہ سارے روحانی جو ہمیں جسمانی ملے ہیں، ان کا روحانی دنیا میں کیسے فنکشن ہوگا، اس 5 حصوں کا اگر کہیں گے تو میں اس پہ بیان کر دوں گا تاکہ مفصل طور پہ مضمون سمجھ میں آ جائے. ورنہ اگر یہ ظاہری طور پر ناگی بنائیں گے تو پھر موت کے بعد تو اس کا مسئلہ بھائی یہاں کا تھا تو یہ ناک تو بیکار ہوگی. نہیں، ایسا نہیں. یہاں جو خوشبوئیں یہ سونگھ سکتی ہے یہ تو ابتدا ہے. جو روح کی دنیا میں ان گنت جہانوں سے گزرتی ہوئی اس میں اتنی تاثیر ہے سونگھنے کی کہ وہاں پھر یہ تو اگر آپ مجھے یاد دلائیں گے تو اگلا ہفتہ میں اسی 5 حصے ظاہرتاً زمین پہ جو ہے وہ کیا ہے، پھر اس کو میں سائنسی انداز سے بیان کروں، اور 5 روحانی حصے روحانیت میں کیا ہے اس کو پھر روحانی انداز سے بیان کروں.
تو مجھے یاد دلا دینا تو پھر میں بیان کروں. جی ٹھیک ہے سنڈے کو حضور. بیان کروں. ٹھیک ہے حضور, ٹائم ختم ہو رہا ہے. خدا حافظ. جزاک اللہ اچھا, ٹائم کا شکریہ بہت بہت. آپ سب کو پھر اپنا سلام اور دعائیں کرتا ہوں. میں دعا ایک ہی کرتا ہوں آپ سب کے لیے کہ رب جو تیرے محبت والے ہیں وہ میرے محبت والے ہیں, جو ایمان لائے ان کے دل کو بھی میرے جیسا آمین. آمین آمین آمین. میرے جیسا کر دے. کوئی ایسی دعائی پلا ان کو کہ یا رب کوئی ایسی دعا دے جو ہر غیر کی چاہت دل سے مٹا سارا کچھ شکر. جائے. ابھی بیوی کہتی ہیں کہ بھئی دن پہ دن تو